ایک مرتبہ استدلال اپنا دہرا دے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ اس سے تقلید ثابت ہو گئی ہے؟ جی شیخ سرفراز، ٹھیک ہے، شیخ سرفراز ہاں صاحب نام ہے نا آپ کا؟ حضرت جی بات جی ہاں دراصل ایسی ہے سرفراز فیض کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو. تو اس میں پیروی داخلہ، پیروی کو ہم تقلید کہتے ہیں، کیونکہ دو ہی صورت ہوگی. ایک صورت یہ کہ قرآن اس بات کی دعوت دے گی کہ جاننے کے بعد چھوڑ دو، تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم ہو جائے گا. یہ صورت تو باطل ہوئی، تو بچی ایک ہی صورت، جاننے کے بعد پوچھ لو تو کہ عملتاً دین کا مسئلہ محروم نہیں ہوگا. تو اب اس میں پیروی داخل ہوئی، اب پیروی کو ہم تقلید کہتے ہیں. اب تقلید اس میں کیسے داخل ہوئی؟ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ تقلید عربی لفظ ہے، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب پوری قرآن کی آیات عربی لفظ ہے. اب قرآن کی آیت میں لفظ تقلید کا دخول نہ ہو تو تقلید کے تعلق سے اس آیت میں کیا حکم ہے، یہ بات اس آیت سے محروم ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ لفظ تقلید داخل ہے. اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ لفظ تقلید جب داخل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد کیوں نہیں بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صریحہ طور پر آئی، یعنی واضح طور پر. اب واضح طور پہ تو تقلید ہوتی نہیں ہے مسئلہ. تو اب یہ آیت اس بات کی دلالت کر رہی کہ تقلید یہاں پر نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے میں مسئلہ کھڑا ہوا پوشیدہ مسائل میں تقلید کا مسئلہ. اب اگر یہ آیت اس کی رہنمائی نہیں کرتی، یعنی اجتہادیہ مسائل میں پوشیدہ مسائل میں تقلید کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اس کی رہنمائی نہیں کرتی، تو یہ دینی مسئلہ اجتہادیہ مسائل میں تقلید داخل ہے یا نہیں داخل ہے، یہ دینی مسئلہ ناقص ہو جاتا. پتہ چلا کہ اجتہادیہ مسائل میں تقلید داخل ہے اور اس آیت کے ضمن میں داخل ہے. یہ ہے ہماری تقلید کی درستگی کی دلیل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے. جی بھائی اتنی لمبی آپ نے گفتگو کی، مجھے تو آپ کا استدلال سمجھ میں نہیں آیا. آپ یہ بتائیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ترجمے پہ پہلے بات کر لینا تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو. جی پوچھ لو، ہے نا. اور تقلید کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا، ترجمہ پوچھ رہا ہوں میں، تعریف تقلید نہیں کا پوچھ رہا ہوں، ترجمہ پوچھ رہا ہوں. پیروی. اچھا، تقلید کا مطلب آپ پیروی کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس آیت میں دو ہی مطلب ہوگا. ایک یہ کہ یہ آیت اس ارے بات کی بھائی، میں جو دعوت دیتی سوال کہ کر رہا میرے بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں. مجھے موقع دے دیے. پھر آپ دیکھیے حضرت بات دراصل ایسی ہے نا، نہیں دیکھیے، میں نہیں، بات یہ ہے نا کہ پھر میں سوال کر رہا ہوں، آپ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، پھر وہ دہرائیں گے، پھر مجھے آپ وہی دہرانے جا رہے ہیں جو میں آپ دہرا چکے ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. آیت میں سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ سوال کر کے پیروی کرنے کے لیے، یعنی تقلید کرنے کے لیے. کہا گیا ہے؟ کہاں کہا گیا ہے؟ اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو. یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جواب دے آنکھ بند کر کے مان لو. تقلید کا ترجمہ آپ نے کہا پیروی. تقلید صرف پیروی کو نہیں کہتے، تقلید کہتے ہیں اندھی پیروی کو، کہ دلیل سنے بغیر دلیل دیکھے بغیر مان لینا، اس کو پیروی کہتے ہیں. آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بولے سب مان لو، دلیل جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہ تھوڑی کہا گیا آیت کے اندر. آیت کے اندر تو صرف سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تقلید کا مطلب ہوتا ہے بغیر دلیل پر غور کیے، بغیر دلیل جانے کسی چیز کو پیروی کر لینا، مان لینا. تقلید قلادہ سے بنا ہے، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پٹا اپنے گردن پہ ڈال لیا ہے. جب انسان گردن میں پٹا ڈال لیتا ہے نا، پھر وہ جس کے ہاتھ میں پٹا ہے اس کا متبع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے، دائیں چلاتا ہے دائیں چلتا ہے، بائیں چلاتا ہے بائیں چلتے ہیں. وہ سوال نہیں کرتا، وہ تو اپنے آپ کو نشاور کر دیتا ہے سامنے والے پر. تو تقلید میں جو آپ نے پیروی کا نا، پیروی سے زیادہ مناسب لفظ ہوگا تقلید کے لیے ترجمے کے طور پہ بھی، تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں. اندھی پیروی، کسی کی دلیلیں سنے بغیر اس کی بات مان لینا. آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ سوال کرو اور سامنے والا جو بھی بولے سب مان لو دلیل دیکھے بغیر. کہاں کہا گیا آیت کے اندر یہ؟ جی سرفراز فیضی صاحب، اب آپ نے بولی، اب مجھے بولنے کا موقع دے، بیچ میں نہ ٹوکے مجھے. آپ دہرائیں نہیں بات، میں بالکل میں تو بہت موقع دوں گا، مجھے تو اچھا لگتا ہے، بس آپ دہرائیں نا. نہیں، میرا جو انداز ہے وہی انداز رہے گا، آپ خاموش رہے. ٹھیک ہے، بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب. جی بس اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں سوال کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو دو ہی چیز ہوگا، سوال کر کے مسئلہ چھوڑ دو، یہ تو صورت باطل ہوئی. سوال کر کے پیروی کر لو،
تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم نہیں ہوگا. اب آپ کہہ رہے کہ تقلید کا بس مطلب یہاں یہ پہ رک ہوا. جائیں. دیکھیے آپ دیکھیے بس ادھر ہی رک جائیں, ارے پہلے بھائی اتنے آپ پہ کے بات جواب کریں. میں دے رہا ہوں. نہیں ارے تقلید بھائی کا آپ نے کیا کہا مجھے بولنے سوال کا کا, موقع دینا وہ سرفراز آپ صاحب, تقریر ویسے کرتے ہیں, بات نہیں ہوتی ہے. آپ پھر بار بھائی آپ بھی تو بار نئے تقلید کی کی بات ہے, دہرا رہے ہیں. نہیں ابھی اسی بات اتنے جو آپ بھی جملہ تو ایک آپ ہی نے بات بولا نا, دہرا رہے ہیں حضرت آپ بھی نہیں ایک ہی بات دہرا میں رہے ایک ہیں ہی کہ بات نہیں سوال دہرا کرنے رہا ہوں, کے میں لیے ایک ہی بات بات نہیں جائز دہرا رہا ہوں. ہے, میں اس آپ نے پہلوی جو کہاں اتنا سے جملہ بات بولا ہے. نا, دیکھیے آپ تقریر کریں گے, میں تقریر کروں گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک جملہ جو آپ نے بولا زید نا, اس بھائی کو تھوڑا آپ سا کیا کہنا وضاحت کریں. چاہتے ہیں, مجھے بولنے کا موقع نہیں ملے گا. سوال کرنے پر آپ یہ نے کیا بولنے کا کہا موقع کہ ملے گا سوال نہیں کرنے زید پر دو بھائی, ہی چیزیں ہوں گی. ارے بھائی میں آپ کی جملے کی میک تھوڑا مت بول رہا کیجیے ہوں گا. اور دیکھیے وضاحت کریں. آپ نے کہا سوال کرنے پر دو ہی ہم چیزیں ہوں گی, کیا ہوں گی دو ہی چیزیں؟ جی وہی میں دوہرا رہا ہوں نا. آپ یہ خاموشی سے 2 منٹ مجھے بولنے کا موقع دے. آپ کی بات میں خاموشی سے سنا, آپ 5 منٹ تقریر کریں, مجھے کوئی عرض نہیں, لیکن مجھے 2 منٹ کا موقع دے دے بولنے کا. نہیں لیں گے. میں بولیے چاہ 2 رہا منٹ, تھا بول لیجیے بھائی 2 منٹ. ان کے شوق پر وقت نہیں, یہ بولیں 2 منٹ بھائی. کیا مسئلہ ہے نا, جی میں چاہ رہا سرفراز قیدی صاحب بات. دیکھیے ہم لوگ میں کیا چاہ رہا ہوں, آپ دونوں بہت سمجھدار لوگ ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے بات کریں گے, اور صرف یہ ہو کہ ایک اچھی کنورسیشن ہو ایک دوسرے کے ساتھ لائیولی, یعنی آپ کچھ پوچھو وہ جواب دیں, وہ کچھ پوچھے آپ جواب دو. اب ایک ہے نا ٹیپ ریکارڈر نہیں آن ہو جائے کسی کا بھی, کہ بھائی ایک ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا, آپ 2 منٹ تک سنتے رہو, ٹیپ ریکارڈر کب ختم ہوگا, پھر کبھی آگے بات بڑھے گی, کیونکہ پبلک بھی سوچتی ہے ارے بھائی آگے بڑھاؤ بات کو, ایک ہی بات کیوں اتنی بار دہرا رہے ہو. میں چاہ رہا ہوں اچھی کنورسیشن ہو, تو دونوں پلیز ایک دوسرے کو تھوڑا سا سمجھ کر انڈرسٹینڈنگ سے بات کریں. جزاک اللہ خیر. میں بار بیچ میں نہیں آؤں گا جی, بات کریں. جی سرفراز قیدی صاحب آپ بولیں مجھے آپ بولنے کا بولیں 2 موقع دے منٹ. دیجیے, آپ بیچ میں نہ بولیں. نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھیے بولیں 2 منٹ بولیں آپ, ٹھیک ہے بولیں آپ 2 منٹ. سرفراز بس قیدی میں صاحب اتنا بات دراصل آپ ایسی ہے. سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بات دہرائیں نہیں, آپ ہی کی بات کا میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی آپ بولیں. جی میرا تو انداز وہی انداز رہے گا. اصل بات ایسی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں سوال پوچھنے کی بات آئی ہے, تو سوال پوچھنا یہ چھوڑنے, دین کا مسئلہ چھوڑنے کے لیے ہوگا عملتاً, یا پیروی کرنے کے لیے ہوگا عملتاً. اگر سوال پوچھ کے چھوڑ دینا کی بات ہوگی, اگر یہ آیت اس کی دعوت دیتی تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم ہو جائے گا. اگر یہ آیت اس بات کی دعوت دیتی کہ سوال پوچھنے کے بعد عمل یہ چھوڑا نہ جائے بلکہ پیروی کیا جائے, تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم نہیں ہوگا. عملتاً دین کا مسئلہ محروم نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات, آپ نے یہ جو تقلید کی تعریف کی ہے کہ بغیر دلیل کسی کی بھی اندھی پیروی کر لی جائے, اس کا نام تقلید ہے. تو یہ آپ دلیل سے کہہ رہے ہیں یا بے دلیل کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ تقلید کی یہ تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف آپ قرآن و حدیث سے دکھلائیں. آپ یہ تعریف کہ بلا دلیل بغیر سوچے سمجھے اندھی پیروی کا نام تقلید ہے, اسے آپ قرآن حدیث میں دکھلائے. اگر آپ قرآن حدیث میں نہیں دکھلا سکے تو آپ خود اندھی پیروی کر رہے, جس تقلید کے گڑھے میں مجھے نکالنا چاہ رہے, جس تقلید کے گڑھے سے, اسی تقلید کے گڑھے میں آپ چلے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہو گئی آپ کی, تیسری تقلید بات کرنے قلادہ جا سے رہے ہیں نکلا ہے. تقلید قلادہ سے نکلا ہے. تقلید قلادہ سے نکلا ہے, اور قلادہ کہتے ہیں ہار کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار بھلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھوجنے کا حکم دیا, تو اس کے لیے قلادہ کا لفظ استعمال کیا. تو اب قلادہ, اب کھوجا اسی چیز کو جاتا ہے جو پوشیدہ ہو, تو اب پوشیدہ باتوں کو, پوشیدہ چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ سے تعبیر کیا, تو اب قلادہ پوشیدہ چیزوں پہ بولا جائے گا. تو اب تقلید اسی سے نکلا, یعنی قلادہ سے. تو تقلید بھی پوشیدہ باتوں پہ چلنے کو کہا جائے گا. اب آنے والے زمانے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا, رسول اللہ کے زمانے میں تو تھا نہیں یہ بات کہ پوشیدہ بات پہ عمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے. آنے والے زمانے میں پوشیدہ مسئلہ کھڑا ہوا, تو اب حدیث اس بات کی ترغیب دے رہی, حدیث سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ پوشیدہ باتوں پہ چلنے کا نام تقلید ہے. جی ہو گئی بات آپ کی. جی شیخ ہو گئی. ہاں, پہلی بات جو آپ نے کہی, میں آپ نے جو بات کی نا اس کی وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات آپ نے کیا کہی, سوال کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 ہی چیز ہوگا حضرت. سوال کرنے کے بعد یہ آیت یہ دعوت دیتی ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم ہو جائے گا. اگر یہ آیت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ سوال کرنے کے بعد پیروی کر لیا جائے تو عملتاً دین کا مسئلہ محروم نہیں ہوگا. لہذا سوال کرنے میں پیروی داخل ہے, پیروی کو ہم لوگ تقلید کہتے ہیں. جی بھائی دیکھو, سوال کرنے کے بعد اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. کسی اہل علم سے سوال کیا گیا, سوال کرنے کے بعد ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے سوال کیا گیا اس نے جو جواب دیا اس کی دلیل صحیح نہیں دی, ہے نا. ابھی تو آیت کے اندر تو صرف سوال کرنے کی بات ہے,
تو سوال کرنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی نے صحیح جواب نہ دیا ہو، غلط جواب دیا ہو. تو اگر مفتی نے دلائل کے اعتبار سے غلط جواب دیا ہے تو کیا پھر بھی اس کی بات نہیں چھوڑنی ہے، لے لینی ہے؟ ایسا کچھ آیت کے اندر ہے؟ بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب کہ ہاں اس سے تو ہمارا موقف نکلتا ہے، چاروں ائمہ کے مسالک جو چلتے آ رہے ہیں اس کو سواد اعظم کہا گیا ہے، اور سواد اعظم کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے. اب ہم کسی سے زید اب بھائی جس یہ کی کیا ادھر حدیث ادھر نہیں جا رہے ہیں باتوں میں؟ نہیں حضرت مجھے موقع دے بولنے کا، مجھے موقع بھائی دے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا یہاں وہاں گھوم رہے ہو بھائی مجھے آپ؟ موقع دے بولنے کا. ارے مفتی کا جواب بھائی دے رہا ہوں، مفتی کا موقع تو جواب دے دے رہے رہا ہیں ہوں. آپ کو ادھر بولنے کا، پر آپ مطلب آپ کہاں میں نہیں کہاں بھاگ رہا گھوم رہے ہوں ہو بھائی؟ حضرت. ارے بھائی آپ کہاں میں اتنا ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا بنتا ہوں، میں ایک پوائنٹ ختم نہیں ہوتا میں دوسرے پوائنٹ پہ نہیں آتا ہوں. آپ 4 جگہ گھوم رہے ہو، میں صرف بحث کا احترام کرتے ہوئے آپ کو گھومنے دے رہا ہوں، ورنہ میں تو ایک پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیتا ہوں. آپ بات کریں لیکن جو پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے اس پہ بات کریں. آپ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے تقلید ثابت ہوتی ہے. میرے پہلے سوال کے جواب نے نہیں دیا. اگر میں جیسے بات کرتا ہوں ویسے بات کرتا نا، میں آپ کو ایک قدم نہیں آگے بڑھنے دیتے تھا. میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آیت میں سوال کرنے کا حکم ہے، آپ اس سے تقلید کرنے کی دلیل کیسے نکال رہے ہیں؟ آیت میں کہا گیا ہے سوال کرو یا آیت میں کہا گیا ہے تقلید کرو؟ اس کا آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں یا تو چھوڑا جائے گا تو چھوڑنے سے پتا نہیں کیا. میرے بیچ میں یہ آپ کیوں بولنے لگتے ہیں حضرت؟ ایک چھوٹی سی میرے بیچ وضاحت. میں کیوں بولنے یہ لگتے ہیں؟ عملتاً آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ عملتاً میں کل پر سے سن رہا ہوں. یہ عملتاً کیا ہوتا ہے بھائی؟ عملتاً کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا میں سمجھ لوں. عملتاً کون سی تعبیر ہے بھائی؟ میں تھوڑا شعبان بھائی لغت کے ماہر ہے، میں ان سے ذرا مدد لینا چاہتا ہوں کہ یہ عملاً میں جانتا ہوں عمل ہے، عمل کا مصدر عملاً آتا ہے. یہ عمل کا مصدر عملتاً بھی آتا ہے کیا شعبان بھائی؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے عمل کا مصدر یا عملتاً؟ ان کا تقیہ کلام ہے. اچھا تقیہ کلام ہے. وہی میں بول رہا ہوں کہ بھائی عربی میں تو عملتاً میں نے آج تک نہیں پڑھا، عملاً ہوتا ہے. میں نے آپ سے ایک بیسک سا آسان سا سوال کیا کہ آیت میں تو سوال کرنے کا حکم دیا ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. آپ کی زبان میں مان لیتے ہیں پیروی کرنا. چلو میں اپنی جو تعریف میں نے کی ہے، میں نے جو معنی بتایا وہ میں الگ رکھتا ہوں. تعریف میں نے نہیں کی، میں نے معنی بتایا ہے، وہ معنی میں الگ رکھتا ہوں. تو آیت میں پیروی کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ آیت میں تو سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آیت میں پیروی کا حکم تھوڑی دیا گیا ہے. اب وہ آپ ثابت کریں نا، آپ جو بول رہے ہیں وہ واضح نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سوال کرنے والا اس کو جو بھی جواب دیا جائے سب تھوڑی مان لے گا. وہ میں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے جو جواب دیا وہ جواب دلیل کے خلاف ہے، اس جو آپ کا جواب ہے وہ آپ کی دلیل سے میچ نہیں کھا رہا، تب میں کیوں مانوں بھائی؟ ہر سوال کرنے والے کو ہر جو جواب ملتا ہے وہ تھوڑی اس کو ماننا ہے. جو سوال کیا جائے گا اگر جواب دلیل کے موافق دیا جا رہا ہے تب مانا جائے گا نا. تو میں آپ سے یہ چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ جس آیت میں سوال کرنے کا حکم دیا ہے اس سے آپ پیروی کرنا کہاں مراد لے رہے ہیں؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں سوال کو رہے علم سے، ہم سوال کرنے کی نفی نہیں کر رہے ہیں، پر آیت میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ سوال کرو اور سامنے والا جو بولے وہ مان لو. اگر آیت کے اندر ایسا کوئی لفظ ہے کہ سوال کرے اور جو بولے سامنے والا سب مان لو، اگر ایسا کوئی لفظ ہے آیت کے اندر تو دکھائیں. جی اب مجھے موقع دے، بیچ میں آپ نہ بولے حضرت. ارے میری معتبانہ گزارش ہے، بیچ میں نہیں بولوں گا بھائی. دیکھیے نہ بولے. میرے بارے میں لوگ جانتے ہیں میں بیچ میں تو نہیں بولتا ہوں، لیکن میں ایک پوائنٹ کلیئر کریں. آپ نہ یہ کبھی آپ برازیل چلے جا رہے ہیں اور کبھی آپ یوگانڈا چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ برازیل جا رہا ہوں نہ یوگانڈا جا رہا ہوں، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. کیا لے کر کے آ رہے ہیں بھائی؟ آیت سے بات ہو رہی ہے، آیت پہ بات کریں. سواد اعظم مت لائیے، سواد اعظم یہ سب مت دکھائیے. آیت سے ثابت کریں کہ آیت میں یہ کہا گیا ہے، آیت میں سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آیت میں یہ کہاں کہا گیا کہ جو بھی جواب ملے سب مان لو؟ یہ کہاں کہا گیا آیت کے اندر؟ آپ مجھے موقع دیں، میں تمام چیزوں کا جواب دے دوں گا، بیچ میں آپ نہ بولے. میری مؤدبانہ گزارش ہے. آپ کو موقع دیا جا رہا ہے لیکن آپ جواب دیں. آپ یہاں وہاں مت بھاگیں. آپ کا میں جواب دے رہا ہوں، آپ مجھے موقع دے بولنے کا. سرفراز فیضی صاحب آپ مجھے موقع دے بولنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو 2 منٹ بولنے کا موقع دیا، آپ کو 2 منٹ موقع دیا، آپ 3 باتیں بول دیتے ہیں. جو بات کے سوال ہوتی ہے وہ نہیں جواب دیتے آپ. نہیں، بیچ میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ آپ یہاں آ جاتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ پہ بات رکھیں. یہ پوری بات ایک پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے، آپ ایک پوائنٹ پہ بات کریں. آپ یہ بات بولنے کی جگہ آپ جواب کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ اور جو سوال پوچھا گیا میں جواب ہی دے رہا ہوں، بولیں گے تبھی تو جواب مکمل ہوگا. بولنے دیجیے گا تبھی تو جواب مکمل ہوگا. کریں بھائی، ہمارے بھائی زید پٹیل صاحب ایک منٹ. سرفراز فیضی صاحب ایک منٹ. سرفراز آپ رکے. زید پٹیل صاحب، زید پٹیل صاحب جی نہیں سنیں، آپ سنیں تو آپ مجھے بولنے کا موقع دیجیے گا تو تبھی تو جواب ہوگا. بولنے کا موقع نہیں دیجیے گا تو جواب کیسے؟ آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں بغیر پورا سوال جواب دیے ہوئے؟ عفان بھائی آپ ایک سمپل بات سمجھے، آپ خود یہ ریکارڈنگ بعد میں سنیے گا. آپ کو سوال کیا پوچھا گیا، آپ کا جواب کیا دیا.
پھر وہ پھر سے کوشش کر رہے ہیں وہی سوال پوچھ رہے ہیں, تیسری بار کوشش کر رہے ہیں وہی سوال پوچھ رہے ہیں. تو ایک آپ کو پابند کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے موضوع بات کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ تیار ہیں, لیکن یہ ایک موضوع تو اچھے سے بات ہو جائے نا کمپلیٹ, ایک کنارے پہ ہماری کشتی پہنچ جائے, پھر دوسرے بھی آگے بڑھیں گے. ہاں تو جو پوچھا ہے پلیز آپ سمجھ کر کے. میں دیکھو میں دوسرا میں اس فارمیٹ پہ بات نہیں کرتا ہوں, میں اس فارمیٹ پہ بات نہیں کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے موضوع سے ایک پوائنٹ سے بات کیے بغیر دوسرا پوائنٹ رکھے, لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا, 1 منٹ آپ کو دیا جائے گا. اگر اس 1 منٹ میں آپ نے جواب نہیں دیا میں پھر وہی سوال کروں گا. چلیے 1 منٹ میں جواب دیں آپ. میرا سوال پہلے سن لیں. آپ نے کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر میں دلیل ملتی ہے تقلید کرنے کی. میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس میں سوال کی تو دلیل ملتی ہے کہ اہل علم سے سوال کرو, اس کی کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے کہ جو بھی تم کو جواب ملے سب مان لو. تقلید کہتے ہیں آپ, تقلید کا مطلب ہے کہ ہر بات پیروی کرنا ہے, ماننا ہے, ہر بات پیروی. آپ بول رہے ہیں نا پیروی, تو اس میں پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے, اس میں سوال کرنے کا حکم ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس میں پیروی کرنے کا حکم ہے تو دکھائیں آیت کے اندر کہاں پیروی کرنے کا حکم ہے. 1 منٹ میں جواب دیں آپ. 1.5 منٹ لے لے, 1.5 منٹ, 1 منٹ میں جواب دیں, بہت 1 منٹ کافی ہے. چلو 1.5 منٹ میں جواب دو بھائی, اتنی سہولت دیتے میں ادھر ادھر نہیں بٹکوں گا. اگر ادھر ادھر میں بٹکا تو میری شکست ہوگی. ٹھیک ہے, 1.5 منٹ کا موقع دے. بھائی آپ کو ہرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہم. میرا مقصد آپ کو ہرانا, میرا مقصد آپ کو ہرانا نہیں, آپ کو جیتنا ہے. ہمارا مقصد آپ کو شکست دینا نہیں. آپ کا جواب نہیں, میں ادھر ادھر بٹکا, میں ادھر ادھر بٹکا میرا تو میں مقصد آپ کو ہرانا نہیں ہے, آپ کو جیتنا ہے. آپ کو جیت کے آپ کو اہل حدیث بنانا ہے انشاءاللہ تعالی, یہی آپ کی جیت ہے. آپ کو ہرانا مقصد نہیں ہمارا. جواب دے چلیے 1.5 منٹ. میں اہل حدیث بن جاؤں گا. میں آپ ادھر ادھر بھٹکا, میں ادھر ادھر بھٹکا تو میں اہل حدیث بن جاؤں گا. 1.5 منٹ کا مجھے موقع دے دیں, بھٹکنے والوں کو اہل حدیث ہی بن جانا چاہیے. آ جائیے, السلام علیکم. چلیے شروع ہو جائیں. چلیے ہمیں بنا دیجیے, 1.5 منٹ کا موقع دے دیجیے, اس کا مجھے بنا دیجیے. بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں سوال پوچھنے کا حق ہے. اسے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی سوال کا جواب آئے اسے مان لیا جائے؟ یہ آپ کا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی چاروں ائمہ کی, یہ موضوع ہے, یہ موضوع سے خارج نہیں ہے. چاروں ائمہ کی مسالک سواد اعظم سے ثابت ہے اور سواد اعظم کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے. اب جو بھی عالم سواد اعظم کا مسئلہ بتائے گا ہم اس کو مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے. پیروی کرنے کے لیے سوال کیے ہم نے, میں نے سوال کیا, اس نے جواب دیا. ٹھیک ہے, اور ہم اس کی بات کو مان لیے. ٹھیک ہے, نہ کہ ادھر ادھر دوسرا تیسرا سوال کیے. تو سواد اعظم کی پیروی ہوگی, اور سواد اعظم کی پیروی ہوگی تو اس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے. جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کے بارے اگر کوئی جواب آ گیا تو دوسرے تیسرے طرف بھٹکنا ایسا ہے جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے, ادھر ادھر بھٹکنے کے مترادف ہے. جی آپ کا سوال کا جواب. میں پھر سے سوال دہراتا ہوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوال کرو. یہ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر کہ جو جواب ملے سب مان لو, صرف یہ کہا ہے کہ سوال کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے آیت میں اس کی دلیل کہاں پر ہے کہ جو جواب ملے مان لو, پیروی کرو کہاں ہے؟ اس میں تو صرف سوال کرنے کا حکم ہے. آپ کے پورے جواب میں کہیں پر بھی آپ یہ نہیں ثابت کر پائے کہ اس میں پیروی کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں صرف سوال کرنے کا حکم دیا ہے بس. بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب, بہت گھمایا آپ نے. آپ کہہ رہے تھے کہ میں گھماؤں گا نہیں, لیکن آپ بہت گھومے, بہت بھٹکے. لیکن میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں ابھی بھی. میں بھی جہاں کھڑا ہوں, میں آپ جہاں کھڑے وہیں کھڑا رہ کر کے میں آپ کو جواب دیا ہوں. آپ نے آیت پیش کی ہے, آیت میں دکھائے کہاں پیروی کرنے کا حکم ہے. مجھے بولنے کا موقع دے. ٹھیک ہے, میں ثابت کر دے رہا ہوں پھر سے, گھما چلو یار ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اس پہ اٹکے رہیں گے, میں وہی سوال کروں گا, آپ وہی جواب دیں گے. ایک قدم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاروں مسالک سواد اعظم ہیں, اور کیا کہا آپ نے؟ تو جو بھی سواد اعظم کے مطابق جواب دے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسا نہیں, وہ نہیں کہا میں, وہ نہیں کہا میں نے. کیا کہا پھر؟ سننے دیکھیے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے ہو تو سوال کرنے والے اہل علم سے پوچھو. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ جو بھی جواب دے آدمی اس کو آنکھ بند کر کے مان لے؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاروں ائمہ کی بات ہو رہی ہے, چاروں ائمہ سواد اعظم میں آتے ہیں اور سواد اعظم کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے. اب جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے اس کی بات آ جائے تو ہم ادھر ادھر اس کا جواب, اس مسئلے کا جواب, سواد اعظم کا جو مسئلہ ہے اس کا جواب آ جانے کے بعد ادھر ادھر بھٹکیں گے تو ایسا ہے کہ گویا جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے ادھر ادھر بھٹکنے کے مترادف ہے, جو کہ ہم الحمدللہ علماء دیوبند نہیں کرتے. آپ کا سوال کا جواب ہے سرفراز فیضی صاحب. نہیں مطلب سواد اعظم پتہ چل گیا دیوبند چاروں ائمہ سواد اعظم سے ثابت ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ دیوبند سواد مطلب چاروں ائمہ سواد اعظم سے ثابت ہے, سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ حدیث میں آیا کہ چاروں ائمہ سواد اعظم ہیں.
सरफराज, वैसे ही मौजू बदल रहा है। जी चारों जी जी सवाल मौजू तो अच्छा, हदीस मैं में तो आया मौजू बदल रहा है, नहीं मैंने ये ढील दी, मैंने कहा ना कि मैं चलो आगे बढ़ जाता हूँ, इनके बोलने पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब जो ये बात करें उसी पे हम बात कर लेते हैं ना, ये जो बात करें उसी पे बात कर लेते हैं। ये सवाद, आप क्या बोल रहे हैं, सवाद आजम के मुताबिक जो जवाब दे, आपका इस्तेदलाल वाजे नहीं हो रहा है मेरे भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अवाम को क्या फिर से समझ में वाज़ेह आ कर रहा होगा, दे आप थोड़ा सा क्लियर फिर करें, से वाज़ेह कर थोड़ा दे रहा हूँ। और क्लियर, वही लफ्ज मत दोहराइए, थोड़ा और वजाहत के साथ क्लियर करिए, थोड़ा और हाँ, वही वजाहत के आप साथ। आसान अंदाज में सवाद आप ये बोल रहे हैं कि आजम की अहलुल जिक्र से तस्हीह। मुराद सवाद आजम है, अहलुल जिक्र से मुराद सवाद आजम है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा क्या बोलना हूँ, मैं चाहते कह रहा हैं, तो हूँ क्या कि बोलना चाह रहे हैं? बस अहलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर सवाल हम्म तुम नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछो, ठीक है? हम्म तो अब जो भी वो जवाब देंगे उसकी बात मान ली जाएगी, ऐसा कहाँ है इस आयत में? उसी का जवाब दे हम्म रहा हूँ कि चारों अइम्मा की जो मसालिक है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये सवाद आजम में आते हैं। अब सवाद आजम की तस्हीह हदीस से साबित है, तो अब सवाद आजम का कोई मसला मैंने पूछा और सवाद आजम का कोई मसला आया, तो उसकी तस्हीह तो हम्म हदीस से साबित है। तो कोई भी हम्म मसला सवाद आजम का आया, मैंने पूछा, उसको मैंने मान लिया, ठीक है? हम्म सवाद आजम का मसला मैंने मान लिया, इधर उधर नहीं हम्म भटका के सवाल हम्म किए, अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको हम्म छोड़ दो। हम्म अगर ये मतलब लिया जाए तो सवाद आजम की जो तस्हीह हदीस से साबित है उसको छोड़ देने के मुतरादिफ होगा। तो अब छोड़ना तो है ही नहीं जिसकी तस्हीह हदीस से साबित हो गया, ठीक है? तो अब अच्छा सवाल करने के बाद उसे पैरवी कर लिया जाए, और पैरवी में तकलीफ अच्छा दाखिल है, मैं पहले ही क्रम में बता चुका हूँ जी। अब आप ये साबित, अब आप मतलब ये सवाद कहेंगे कि आजम सवाद में आजम ये कहाँ सिर्फ कुरान हनफी है? सवाद आजम नहीं है, हनफी शाफई मालकी हम्बली सब सवाद आजम है। अरे भाई आप तकलील माशाल्लाह मत करिए ना, मैं आपसी के माशाल्लाह बारे में, आपके बारे में ही पूछ रहा हूँ, सिर्फ हनफी शाफई मालकी हम्बली सब सवाद आजम है, या सिर्फ हनफी सवाद आजम है, या सिर्फ बरेलवी सवाद आजम है, या देवबंदी सवाद आजम है? सवाद आजम से कौन मुराद है? जी। सवाद आजम में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इससे मुराद चारों अइम्मा के मसालिक है, चाहे हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, ठीक है? अब अच्छा कोई हनफी शख्स हनफी मसले के ताल्लुक से सवाल करता है और उसका जवाब मसालिक अरबा में से सवाद आजम जो हनफी मसलक चले आ रहे उसका जवाब आता है, तो उसकी तस्हीह तो हदीस से साबित है सवाद आजम की। तो अब जो मसला है उसकी भी तस्हीह हदीस से साबित हो गई, ठीक है? अब सवाल करने के बाद उसकी बात को मान लेना लाजिम आएगा, या फिर उसकी बातों को छोड़ करके इधर उधर और दिगर सवाल करना लाजिम आएगा? अगर इधर उधर सवाल करना लाजिम आएगा तो ऐसा है गोया जिसकी तस्हीह हदीस से साबित है उसकी बात को छोड़ करके इधर उधर जाने के मुतरादिफ है, जो कि सही नहीं है, चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो। जी, जैसे एक मिसाल से आपकी इस बात को समझते हैं। एक हनफी है, उसने, औरत है हनफी, उसके शौहर ने उसको तलाक दिया। अब एक तोहर गुजरा, दूसरा तोहर गुजरा, तीसरा तोहर गुजरा, तीसरा तोहर उसका खत्म होते ही जो है ना, अब शाफियों के हिसाब से तो अब उसकी इद्दत खत्म हो चुकी है, हनफियों के हिसाब से नहीं खत्म हुई है, क्योंकि हनफियों के हिसाब से तो भाई अभी इद्दत जो है वो तीसरा हैज खत्म होने के बाद खत्म होगी। अब ये हनफी औरत गई एक शाफी आलिम के पास, कुरान में उसने आयत पढ़ी थी फसलु अहल जिक्र, तो शाफी भी तो अहलुल जिक्र होते हैं कि नहीं होते? अहलुल जिक्र होते हैं ना, अहलुल जिक्र में शाफी शामिल है ना? बिल्कुल होते हैं। तो ये हनफी औरत है और ये एक शाफी इमाम के पास गई और कहा भी मेरा तीसरा तोहर जो है वो खत्म हो चुका है, अलबत्ता मैं हालत हैज में हूँ, तो अभी अगर मैं निकाह कर लूं किसी से तो क्या मेरा निकाह हो जाएगा? शाफी आलिम ने कहा हाँ कर लो, निकाह हो जाएगा। और उस औरत ने जो कि हनफी है और निकाह कर लिया, तो उसका हनफी होकर के किसी शाफी आलिम के पास जाकर के उससे सवाल करना जो कि अहले जिक्र में शामिल था, और शाफी ने जो जवाब दिया है वो साफ साफ हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहर से मुराद जो है वो हैज लिया है, जैसे कि हदीस के अंदर आता है कि दाई सलात अय्याम अक़राई, कि अपने कुरू के दिनों में नमाज को छोड़ दो, तो अल्लाह के नबी ने कुरू से मुराद हैज लिया है। पर वो क्योंकि शाफी है तो उसने इमाम शाफी की तकलीद में कह दिया कुरू से मुराद तोहर है। अब इस हनफी औरत का अहले जिक्र से जाकर के सवाल करना और अहले जिक्र के जवाब मिलने के बाद जिनको आप कह रहे हैं कि सवाद आजम है उस पर अमल कर लेना ठीक है, क्योंकि भाई आप तो कह रहे हैं ना कि फसलु अहल जिक्र में सारे शाफी मालिकी हम्बली सब दामिल है, तो ठीक है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है ना? जी सरफराज फैजी साहब, बात दरअसल ऐसी है कि तो ये कुरू से मुराद हैज भी है, तुहर भी है। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इसमें इख्तिलाफ है, ये आप देख लीजिएगा तफसीर इब्न कसीर में। तो मैं इस बहस की तरफ में नहीं जा रहा हूँ, आपके मैं तो बोल रहा हूँ दोनों मुराद है। जी जी जी
جی جی میں تو بول رہا ہوں کہ دونوں مراد ہو سکتی ہے، ہے، لیکن شریعت کے وہ حنفی عورت ہے نا، تو وہ حنفی شافعی کے پاس جا کر کے سوال کر کے اور اس پر عمل کر سکتی ہے نا، کیونکہ وہ شافعی بھی ماشاءاللہ اہل ذکر میں سواد شامل ہے، اعظم تو میں، کر سکتے ہیں نا. سواد اعظم میں، ہاں مطلب جی 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 سواد اعظم وہی اہل سواد ذکر میں اعظم، شامل ہے، تو حنفی عورت جا کر سواد کے اعظم شافعی میں، عالم سے سوال کرے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی 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 سرفراز فیضی صاحب اس کا جواب لے لے. اس کا جواب یہ ہے ہاں کہ سواد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چاروں مسالک جو چلتے آ رہے ہیں وہ سواد اعظم ہے. تو چاروں مسالک کیسے چلتے آ رہے ہیں؟ کبھی ان سے پوچھ لے یا ان سے پوچھ لے یا ان سے پوچھ لے، ایک مسالک جو چلتے آ رہے ہیں اسی پر وہ جس طرح چلتے آ رہے ایک ایک مسالک اسی کو کہے سواد اعظم. تو ان سے پوچھ لے ان سے پوچھ لے تو یہ تو سواد اعظم سے خارج ہو گیا، لیکن ایک مسالک عجیب سے ہو گیا چلتے بھائی. آ رہے ایک ابھی مسالک تو سے آپ سوال بول رہے تھے کرتے کہ آ سواد رہے، یہ اعظم میں سواد حنفی اعظم میں شافعی داخل ہو مالکی گیا. سب شامل ہیں. ابھی تو آپ بول رہے تھے سواد جی جی اعظم جی میں میں حنفی نے کہا شافعی تھا مالکی حنبلی شافعی سب بھی شامل داخل ہیں. ہے. وہ لڑکی وہ اس عورت نے آپ جواب کی لے لیں. بات سنی، آپ نے کہا کہ آلو ذکر میں، آپ نے کہا آلو ذکر میں شافعی بھی شامل ہیں. وہ عورت بیچاری گئی آلو شافعی سے پوچھ لیا کیونکہ شافعی بھی آلو ذکر میں شامل ہے. ابھی آپ بیچارے شافعی کو محروم کر دے رہے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ اس نے تو قرآن کی آیت میں عمل کیا نا. قرآن میں تھوڑی کہا گیا ہے کہ ایک ہی مسلک کے لوگوں سے پوچھو، قرآن میں یہ کہا گیا نا آلو ذکر سے پوچھو، تو وہ تو گئی آلو ذکر سے پوچھ کر کے مان لیا اس نے. امام شاہ ولی اللہ کو تو آپ ایسے کوٹ کر رہے ہیں جیسے قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو. بھائی شاہ ولی اللہ کوئی دلیل تھوڑی ہے دین کے اندر، دلیل تو قرآن ہے، اور قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ فصلوا اعلی ذکر لکھا ہوا ہے، اور آلو ذکر سے مراد شافعی مالکی حنبلی سب ہیں. تو وہ بیچاری عورت گئی اور اس نے شافعی سے پوچھا، آلو ذکر سے پوچھا، عمل کیا. اب آپ بیچاری کو نہیں عمل کرنے دے رہے ہیں. جی جی سواد اعظم بھی بات چل رہی ہے نا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن کی طرح ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. اس پر جو بات چل رہی ہے اسی پر میں کر لیتا ہوں بات. اب میں سوال یہ کھڑا کروں گا کہ جہاں پر اجماع کی بات آئی ہے ارے بخاری ابھی آپ کے اوپر ایک مسلم سوال ہے، کی، اس وہ کا تو قرآن جواب آپ حدیث کو کی طرح دینا نہیں ہے. ہے تو وہ تو دلیل ارے نہیں ابھی ہوئی. آپ یہ پر ایک موضوع سے سوال ہے، خارج پہلے ہے، اس کا جواب یہ دینا ہے موضوع سے آپ کو. آپ خارج ہے. وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ پر ایک اس سوال کا ہے، جواب آپ نے دیکھو بیچ پہلے میں کیوں سوال بولنے کا آپ لگتے نے سرفراز جواب فیضی نہیں دیا. صاحب؟ آپ پہلے میرے سوال کا آپ جواب نے لے لیں. جواب نہیں دیا. پہلے آپ میرے سوال کا آپ سوال نے کا جواب جواب لے نہیں لیں. دیا. آپ دوسرا میرے سوال سوال مت کا کریے. جواب ابھی لے ایک لیں، سوال سوال آپ کا سے جواب ہوا ہے، بولنے دیجیے ایک تب سوال جواب آپ سے دیجیے گا. ہوا ہے، آپ نے کہا ارے بولنے بھائی دیجیے دیکھو گا آپ تبھی مجھ تو کو بولنے جواب ہی نہیں دیجیے دیتے گا ہو. سرفراز فیضی آپ مجھ کو صاحب. بولنے ہی آپ نہیں دیتے ہو. آپ مجھ کو بولنے ہی نہیں دے رہے ہو بھائی. میں آپ کو اتنا موقع دے رہا ہوں میرے بولنے کا، وقت میں مجھے کیوں بولنے بولنے ہی نہیں لگتے ہیں دے آپ؟ رہے ہو کیونکہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں چلے دیتے ہیں. بولے آپ بولے چھٹک کے بولے دوسری بولے. جگہ چلے جاتے ہیں بھائی. فَاسْأَلُوا اعلی ذکر میں آپ نے کہا تھا کسی بھی عالم سے پوچھو، جواب ملے عمل کرو. میں نے کہا کہ حنفی عورت شافعی عالم سے جا کر کے پوچھ رہی ہے، اس کو جواب مل رہا ہے، وہ عمل کر رہی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کر رہی ہے. وہ جو آپ نے تشریح کی اسی کے حساب سے عمل کر رہی ہے، ہماری تشریح کے حساب سے نہیں، آپ کی تشریح کے حساب سے عمل کر رہی ہے. پھر ابھی آپ اس کو بیچاری کو عمل نہیں کرنے دے رہے. وہ اہل ذکر سے سوال کر رہی ہے. میں نے اس لیے آپ سے پہلے پوچھا کہ شافعی اہل ذکر میں کہ نہیں، آپ نے کہا شافعی بھی اہل ذکر میں سے. امام شافعی کا وہ شافعی عالم اس کو ایک فتویٰ بھی بتا رہے ہیں اور آپ اس کو عمل نہیں کرنے دے رہے. بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اہل ذکر سے جو بھی بولے سب مان لو، تو وہ مان رہی ہے نا، پھر کیوں نہیں اس کو ماننے دے رہے آپ؟ شیخ بحث جاری رکھیے، مجھے صرف یہ حساب بتا دی وہ حدیث کہتے ہیں حدیث کی تصحیح ہے سواد اعظم کی، مجھے صرف اتنا بتا دے باقی آپ لوگ اس پہ بحث آپ کرتے بات کریے گا شیخ. نہیں نہیں، یہ میں ان کو ابھی ادھر میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں. سواد اعظم پہ شیخ کفایت آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں کیونکہ بحث دوسری طرف نہ چلی جائے اس وجہ سے اس بات کو میں اگنور کر رہا ہوں. جو آپ سواد اعظم بار بار کر رہے ہیں اس کو میں اگنور کر رہا ہوں. میں پہلے اس پہ آپ سے اچھے سے سوال کر لوں نا. چلے بتائیں، کوئی عورت کی بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے اہل ذکر سے پوچھ کر کے تیسرے حیض میں نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا جواب آپ پورا سن لے، ٹھیک ہے؟ پورا ایک جواب آپ منٹ میں سن لیں، ان کا آپ کا لگا، ان کا سوال کا الحمدللہ جواب آ جائے. میں چلو بھائی لگا ان کا 1 منٹ کا ٹائمر لگا بھائی. چلو سن لو جواب ان کا. 1 منٹ 1.5 منٹ لے لے، 1.5 منٹ لے لے. بات چلے تو آپ ابھی 1 منٹ بھی ٹائمر ہی جانے لگا کے بھی چلے نہیں کرتے یار. سرفراز بھائی. آپ 1 منٹ بھی دیں. جی 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 نہیں 1 منٹ حضرات ارے لے یہ بھائی جس دے رخ دو پہ بھائی 1 گفتگو منٹ. جا رہی ہے، جس رخ پہ ہاں گفتگو جا رہی ہے، ذرا زید بھائی ٹائمر ہی لگا دیجئے. تو ٹائمر ہی لگا دیجئے تو کہ بہت نہیں، ایک قابل تعریف بات ہے کہ عفان بھائی تھوڑا سلیقے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اتنا ہوتا ہے. تو ٹائمر ہی لگا دیں زید بھائی ذرا ٹائمر لگا دیجئے انشاءاللہ. جی بہت اچھا، سٹارٹ کر دیں. بہت اچھا، بہت اچھا، شکریہ. جی بات دراصل ایسی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چاروں مسالک سواد اعظم میں آتے ہیں. تو اب چاروں مسالک سواد اعظم میں آتے ہیں تو سواد اعظم کس طرح چاروں ائمہ کے سواد اعظم کس طرح چلتے آیا؟ کبھی ان سے پوچھ لے یا ان سے پوچھ لے یا ان سے پوچھ لے، کبھی اس امام کی طرف چلے گئے کبھی اس امام کی طرف چلے گئے. سواد اعظم تو اس طرح نہیں چلا آیا. سواد اعظم اس طرح چلے آیا کہ ایک ہی مسالک کے مسلک پر عمل ہوتا جائے. اس کو سواد اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ
کا سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ سواد اعظم میں سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی مسالک کے جو مسلک چلے آ رہے ہیں اس میں سے کسی ایک کو پوچھنا ہے، دوسرے کی طرف چلے گئے، یہ تو سواد اعظم سے بھٹک گئے۔ اب سواد اعظم سے بھٹک گئے تو حدیث میں سواد اعظم کی تصحیح ہے، تو اب جس کی تصحیح سواد اعظم کی تصحیح سواد اعظم کی اچھا تصحیح حدیث میں ہے، تو اب ادھر ادھر میں اچھا بھٹک رہا ہوں، جیسے اس مسالک سے پوچھ لیا کبھی اس مسالک سے پوچھ لیا، تو حدیث جس کی تصحیح کر رہی ہے تو اس سے بھٹکنے کے مترادف لازم آ جائے گا۔ اب اگر اچھا ہم اچھا کسی ایک ہی مسالک پہ چل رہے ہیں، اس کو سواد اعظم کہا گیا ہے، اور ہم اسی پر ہی چل رہے ہیں، تو اس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے، تو ایک ہی مسالک پہ چلتے آنا اس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر سواد اعظم تو چاروں ہے، لیکن ادھر ادھر بھٹک کر کے سوال کر لینا کبھی اس سے کبھی اس سے، وہ سواد اعظم میں داخل نہیں، اس کی تصحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جی آپ کا سوال کا جواب۔ یعنی آپ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی عالم سے پوچھنا ہے اور اسی کی بات ماننا ہے نا، 4 علماء سے نہیں پوچھنا ہے، ایک عالم سے پوچھنا ہے نا، ایک ہی مسالک، ایک ہی مسلک سے پوچھنا ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو جیسے حنفی ہے تو مطلب اس کو تو پوچھنا ایک ہی مسلک ہے، تو مسلک تو ایک ہی امام کا ہوتا ہے نا بھائی، مسلک تو ایک ہی امام کا ہوگا نا۔ جیسے آپ حنفی ہیں تو مسلک میں حنفی مسلک میں نیچے جو لوگ ہیں وہ لوگ تو امام ابو حنیفہ ہی کا مسئلہ بتائیں گے نا، تو بنیادی طور پہ یعنی امام ابو حنیفہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ آپ حنفی ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ جو کہیں گے حنفی کو وہ کرنا ہے، اور امام شافعی جو کہیں گے شافعی کو وہ کرنا ہے، اور امام مالک جو کہیں گے وہ مالکی کو کرنا ہے، اور جو احمد بن حنبل کہیں گے وہ حنبلی کو کرنا ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ یہ جو فَاسْأَلُوا اہل الذکر ہے، اس میں جو اہل کا لفظ ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جی سرفراز فیضی صاحب، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں ہاں یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب جمع میں سے کسی بھی حنفی عالم سے ہم پوچھ رہے ہیں تو اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حنفی عالم میرا سے سوال کا جواب دینے دے۔ اسی وجہ سے شعبان بھائی نے کہا کہ ارے بھائی میں نے سوال ہی نہیں کیا، آپ جواب پہلے کیوں دے، آپ پہلے جواب کیوں دیں؟ ابھی مجھے سوال تو کرنے دیں، آپ پہلے کیوں جواب دے رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا جتنا پوچھا اس کا جواب دے نا۔ اہل کا لفظ جو ہے نا، اہل کا لفظ، اہل مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ والا ہوتا ہے، اہلُز، ہاں والا یا والے، جمع ہے یا واحد ہے؟ اہلیت والے، جمع جمع جمع، اہل ذکر ہے نا، جی جی جی، اہل الذکر ہے، اہل کا لفظ ہے نا۔ اہل کی واحد کیا آتی ہے؟ اہل کی واحد کیا آتی ہے؟ اہل کو آپ کیا لے رہے، واحد لے رہے یا جمع لے رہے؟ آپ بتاؤ نا، واحد ہے کی جمع ہے؟ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ کیا ہے وہ؟ واحد ہے کی جمع ہے؟ یہ تو جمع ہے نا، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تو اس تعلمون، کی یہ تو واحد جمع کیا کی آتی بات ہے؟ آئی اہل کی واحد کیا آتی ہے؟ اہل کی واحد کیا آتی ہے پھر؟ اگر یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا آتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کو۔ جمع من غیر لفظی ہے، یہ اہل کی واحد جو ہے نا وہ صاحب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا صاحب الذکری، کسی ایک عالم سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکری، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، علم والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، علم والوں سے پوچھ لو۔ ہم ایک قدم آگے بڑھے ابھی، ابھی آپ نے پیروی والا کوئی ہم کو دلیل نہیں دی، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اس آیت میں پیروی کا حکم دیا گیا، حالانکہ آیت میں پیروی کا حکم نہیں ہے، پر ہم ایک بحث کو آگے بڑھانے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایک جگہ اٹکے نہ رہے، اس لیے ہم آگے بڑھ گئے۔ تو ایک قدم اور آگے بڑھے ہم، اور ہم نے آپ کے اس دعوے کو مان لیا کہ چلو بھائی آیت میں پیروی کا حکم دیا ہے، لیکن پیروی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی عالم کو پوچھنا ہے، ایک ہی عالم کا، ایک آدمی ایک ہی عالم سے پوچھ سکتا ہے اور ایک ہی عالم کے فتوے پہ اس کو عمل کرنا ہے۔ پر قرآن مجید کے اندر تو ایک کا حکم نہیں ہے، قرآن مجید میں تو اہل لفظ کہا گیا ہے، اہل تو جمع کے لیے آتا ہے، تو قرآن مجید نے اگر اس میں پیروی کا بھی حکم دیا ہے تو یہ تو پابند نہیں بنایا ہے کہ تم کسی ایک ہی عالم سے پوچھو۔ قرآن مجید نے تو اس کو اجازت دی ہے کہ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، بہت سارے علماء ہیں، کسی سے بھی پوچھ کر کے عمل کر لو، علم والے بہت سارے لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہا گیا کہ ایک ہی عالم سے پوچھنا ہے۔ آپ اس کو ایک عالم کی پیروی کے لیے دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ دیکھو پہلا سوال ہمارا تھا کہ پیروی کے لیے دلیل کیوں بنا رہے ہیں، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، پر ہم نے مان لیا، چلو بحث آگے بڑھاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ اس میں پیروی کا حکم ہے۔ اب یہ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ آپ نے اس آیت سے ایک عالم کی پیروی کی دلیل کیسے نکال لی؟ اس میں تو اہل ہے، اہل کا لفظ جمع کے لیے آتا ہے، تو اس سے ایک ہی عالم کی پیروی کرنا ہے۔ بھائی تقلید آپ ایک ہی عالم کی کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں اس میں مل رہی ہے؟ اس کا جواب دیں آپ۔ چلیے ایک منٹ دے، ایک منٹ میں دے جواب، ماشاءاللہ۔ نہیں 2 منٹ دے مجھے، 2 منٹ دے، آپ نے زیادہ بولا، مجھے بھی 2 منٹ دے۔ ارے بھائی دے دو ان کو 2 منٹ دے دو بھائی، چلو ٹھیک ہے دے دو 2 منٹ۔ چلو بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب، جواب دینا لیکن کہ چاروں سرفراز فیضی صاحب چاروں مسالک کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے سواد اعظم کے ہونے کے بنیاد پہ۔ اب آپ کا یہ سوال ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس میں جمع کا صیغہ ہے،
تو جمع کا سیگا ہے تو پھر اس میں تو کسی بھی عالم کی مطلب ایک کی بات اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع کا سیگا ہے، واحد کا سیگا تو ہے نہیں. تو آپ کسی ایک عالم کی بات کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں، میں کسی بھی عالم سے پوچھتا ہوں جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع پر عمل ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے، تو جمع میں تو ہمارا عمل جمع پر ہوا. اب جمع اس بات کی دعوت دے گی کہ جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے، یعنی سواد اعظم کی، اور جمع اس بات کی دعوت دے گی نا جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث سے جس کی تصحیح ثابت ہو گئی، قرآن اس بات کی دعوت دی. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ کسی سے بھی پوچھیں گے تو ایک ہی عالم کا مسئلہ بتائے گا. تو جمع پر بھی عمل ہو گیا اور سواد اعظم کی حدیث پر بھی عمل ہو گئی. لیکن اگر جمع کا مطلب یہ ہوتا، قرآن اس بات کی دعوت دیتی کہ کسی سے بھی پوچھ لو اور کسی بھی کوئی بھی مسئلہ بتا دے، چاہے حنفی ہو شافعی ہو، یہ سواد اعظم کے خلاف ہو جائے گا، حدیث کے خلاف ہو جائے گا. لہٰذا ہم کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں تو یہ حدیث میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کسی ایک عالم کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوچھنے کے بعد کسی ایک عالم کا مسئلہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو پوچھنے کے بعد کسی ایک عالم پر کے بات پر عمل نہ کرنا، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ اسے آپ دکھلا دیں. میں نے دکھلا دیا کہ پوچھنے کے بعد کسی بھی عالم سے پوچھنے کے بعد، یعنی جمع کسی بھی عالم سے پوچھنے کے بعد، مطلق پوچھنے کے بعد کسی ایک امام کی پیروی کریں گے تو یہ سواد اعظم میں داخل ہوگا، جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، قرآن اسی کی دعوت دے گا. لہٰذا ہمارا مسئلہ فاسألوا اہل الذکر کے جمع کے خلاف نہیں ہے. میں 1 منٹ نہیں لوں گا، میں پھر سے وہی سوال کروں گا. اہل الذکر میں اگر ایمان بھی لیا جائے کہ اہل علم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، تو بھی اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک عالم کی زندگی کے تمام مسائل میں، دین کے تمام مسائل میں ایک ہی عالم کی بات ماننا ہے. یہ آیت سے نہیں ثابت ہو رہا ہے. آپ یہ بول رہے آیت سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، پھر ہم وہ شاہ ولی اللہ سواد اعظم، ابھی سواد اعظم پہ شیخ کفایت آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ صرف اتنا بول دیں کہ آیت میں یہ نہیں ہے، یہ شاہ ولی اللہ نے یہ کہا ہے. شاہ ولی اللہ بھائی کیا شاہ ولی اللہ قرآن ہے، حدیث ہے؟ جب ہم سے ابھی تقلید ثابت ہی نہیں ہوئی ہے تو شاہ ولی اللہ کو تو آپ دلیل کے طور پہ پیش بھی نہیں کر سکتے، اور نہ شاہ ولی اللہ کی ہر بات آپ مانتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے وہ بحث کا مدعا ہی نہیں ہے. آپ نے آیت دلیل کے طور پہ پیش کی تھی، آیت سے ثابت کریں. میں آیت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک درجہ نیچے جا کے سوال کر رہا ہوں. بار بار میں نے کہا کہ آیت میں تو پیروی کا حکم بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے مان لیا کہ چلو پیروی کا حکم ہے، لیکن اگر پیروی کا حکم بھی ہے تو اس میں اہل کا صیغہ جمع کے لیے آیا ہے. تو کہیں پر بھی یہ پابند نہیں کیا گیا ہے کہ ایک آدمی دین کے مسئلے میں ایک ہی امام کی بات مانے گا، 2 3 4 ائمہ سے نہیں پوچھ سکتا ہے. یہ آیت کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر پیروی مان بھی لیے جائے تو تمام علماء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، کسی ایک امام ہی کی پیروی کرنا ہے، اس کا آیت میں حکم نہیں دیا گیا ہے. آپ یہ مان لیں کہ آیت میں یہ چیز نہیں ثابت ہے، پھر وہ شاہ ولی اللہ وغیرہ جو آپ بول رہے ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پر آیت سے ثابت کریں، آیت میں کہاں پر ہے. شاہ ولی اللہ نے اگر اس آیت سے استدلال کیا ہے تو اس آیت کے اندر دکھائیں. ابھی بات آیت پر ہو رہی ہے کہ اس آیت میں ہے کہ نہیں تقلید کا ثبوت. ایک دلیل پر پہلے بات کریں گے، اس آیت پر بات کریں. آیت ہم نے نہیں پیش کی تھی، آیت آپ نے پیش کی تھی، ہم بس اس کو کھول رہے ہیں. پھر پتہ نہیں کیوں آپ آیت چھوڑ کر کے شاہ ولی اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، سواد اعظم والی حدیث کی طرف چلے جا رہے ہیں. بھائی آیت سے تقلید ثابت ہو رہی کہ نہیں ثابت ہو رہی ہے، اس پر آپ کو جواب دینا ہے. تو آیت میں یہ دکھائیں کہ اس آیت کے اندر ایک ہی عالم کی پیروی زندگی بھر دین کے تمام مسائل میں کرنا ہے. یہ اس آیت کے اندر کہاں لکھا ہے؟ حوالے پیش کرنے کے لیے میرے پاس 1000 ہے. میں بھی حنفیوں کی کتاب سے لا کر کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عامی کو ضروری نہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کرے. میں بھی پیش بھی کر دوں گا کہ ایک امام سے سوال کرنا، ایک ہی مسئلہ والوں سے سوال کرنا، یہ خود جو مسالک کے علماء انہوں نے بھی کہا کہ عامی کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا ہے. پر ابھی میں حوالے نہیں پیش کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے حوالے رکھے ہوئے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے آیت کی. آیت میں کیا کہیں یہ بات موجود ہے کہ ایک ہی عالم سے دین کے تمام مسائل میں پوچھنا ہے، 2 3 4 سے نہیں پوچھ سکتے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اہل کا لفظ ہے، اہل جمع کے لیے آتا ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بہت سارے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ایک عالم سے صرف پوچھنا ہے. ایسا آیت کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے. اگر آیت میں لکھا ہے تو بتائیں. سواد اعظم اور شاہ ولی اللہ یہ لفظ نہیں آنا چاہیے آپ کے جواب میں، وہ آپ بول چکے کئی مرتبہ، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے. بات آیت پر ہو رہی ہے، آپ نے تقلید کی دلیل میں آیت پیش کی ہے، آیت سے ثابت کریں تقلید کیسے ثابت ہو رہی ہے. شاہ ولی اللہ اور سواد اعظم والی بات نہیں آنی چاہیے، یہاں سے ثابت کریں. ابھی آپ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی عالم کی بات ماننا ہے؟ نہ تو پیروی لکھا ہے، اور پیروی مان بھی لے تو آیت میں جمع کا لفظ ہے، واحد کا لفظ نہیں ہے. کہیں پہ صاحب الذکر نہیں کہا کہ صاحب الذکر سے پوچھو. چلیے اب جواب دیں.
चलिए अभी आप 30 सेकंड पाबंद में बता जवाब रहे दिया, हैं तो बहुत आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप। जी जी 2 मिनट कि आप मुझे पाबंद बना रहे हैं लेकिन हम आपको पाबंद नहीं बना। चलिए आप मुझे पाबंद बना दिए हैं तो चलिए कुरान की आयत से ही मैं साबित कर दे रहा हूँ। फस अहलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछ लो। क्योंकि ये जमा का सेगा है तो हम किसी भी आलिम से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला पूछ रहे हैं तो जमा पर अमल हो गया इस आयत में। लेकिन इस आयत में किसी भी आलिम से पूछने के बाद, जमा पर अमल हो जाने के बाद किसी एक शख्सी की पैरवी की बात नहीं होती। तो कुरान में इसके ताल्लुक से क्या हुक्म है, ये बात हमेशा हमेशा के लिए मालूम हो जाएगा, दिन नाकिस हो जाएगा। तो अब इससे ये पता चला कि इस आयत के जमा पर भी अमल हो गया और जमा के बाद वाहिद दाखिल होगी कि नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वाहिद दाखिल नहीं होगी तो वाहिद के ताल्लुक से क्या हुक्म, ये बात इस आयत से महरूम हो जाएगी। अगर हम ये मुराद लेते हैं कि जमा पर अमल हो गया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून के बाद, उसके बाद किसी आलिम से मैंने पूछा कि मिसाल के तौर पर सैयद ताहिर हुसैन साहब जैसे वो दुनिया से चले गए, इलियास गुमन साहब से मैंने पूछा, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से पूछा और या ताहिर हुसैन साहब ग्यावी से पूछा, मुख्तलिफ आलिम से मैं पूछा तो फसअलू अहल ज़िक्र में दाखिल हुआ। लेकिन वो किसी एक इमाम का मसला बता रहे हैं ना, इमाम आजम अबू हनीफा का। तो पूछने के बाद इस आयत पर अमल करने के बाद ये आयत इस बात की दावत दे रही है कि किसी एक आलिम की बातों पे इस आयत का हुक्म महरूम हो जाता है। यानी पूछने के बाद, जमा पर अमल करने के बाद किसी एक आलिम की पैरवी करने की बात महरूम हो जाती है। तो इस आयत में क्या हुक्म है कि आलिम की पैरवी करने की वो बात महरूम हो जाती। हम जो सूरत मुराद ले रहे हैं किसी एक आलिम से पैरवी करने के बाद, वही बात आप दोहरा रहे हैं भाई, वही बात दोहरा रहे हैं आप। इसी पे आप बोल चुके हैं, अभी मैं सवाल करता हूं आपसे, आप वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आप तकलीद किसकी करते हैं? किसकी तकलीद? नहीं, एक मिनट, आप किसकी तकलीद करते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा की। तो आप इलियास गुम्मन से पूछ रहे हैं, आप अब्दुल वाहिद कुरैशी से पूछ रहे हैं, आप मुफ्ती तारिक जमील से पूछ रहे हैं, आप मुफ्ती तारिक मसूद से पूछ रहे हैं, इनकी तकलीद नहीं करते आप? नहीं, इनकी तकलीद नहीं करता हूं मैं। पर आप तो कह रहे हैं कि जमा पर अमल होता है, तो फसअलू में जमा आया है और इनका पूछना जमा पर भी अमल हो गया, तो इसका मतलब तो आप सबकी तकलीद कर रहे हैं। नहीं, अब उसका जवाब ले पूछने से मतलब जमा पर भी अमल हो गया। आप कह रहे हैं जब आपने इतने सारे लोगों से पूछ लिया तो जमा पर भी अमल हो गया। आप कह रहे हैं सवाल करने का मतलब तकलीद है, तो इतने सारे लोगों से सवाल किया तो सबकी तकलीद कर दी आपने। तो भाई जमा पर अमल होने का मतलब आपने सबकी तकलीद कर दी। आप तो फिर एक आदमी के मुकल्लिद नहीं रहे। फीही शुरकाउ मुतशाकिसून, बहुत सारे लोग हो गए जिनसे आपने सवाल किया, बहुत सारे लोगों की आपने तकलीद कर दी। तकलीद एक की करनी है, बहुत सारे लोगों की करनी है? जी, इसका जवाब ले ले। इसका जवाब ये है, तकलीद एक की करनी है या बहुत सारे लोगों की करनी है? भाई जो टू द पॉइंट बात करें ना, तकलीद एक इंसान की करनी है, बहुत सारे लोगों की करनी है? अब मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा जनाब? बोलने तो मौका, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब देना भाई। ये क्या इससे आप मुझसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं क्या भाई? मुझसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, मैं तो 2 लाइन में जवाब कर ले रहा हूं, आप आधा आप 2 मिनट जवाब दे रहे हैं। मुझसे ज्यादा बोल रहे हैं, आप बोलते हैं मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। अरे भाई अवाम है, अवाम सुन रही है, देख रही है, बोलने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? मैं पूछ रहा हूं तकलीद एक बंदे की करनी है या बहुत सारे लोगों की करनी है? लेक्चर ना दे, इसका जवाब दे, डायरेक्ट टू द पॉइंट। एक या बहुत जवाब सारे? ले ले। जी जी, हो एक गया लाइन आपकी में बात जवाब दे, कंप्लीट। अभी एक लाइन में जवाब दे भाई, बहुत हो गया टाइम। तकलीद एक आदमी करनी है, बहुत सारे लोगों की करनी है? एक आदमी की तकलीद करनी है तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो ये तो बहुत सारे लोगों की तकलीद हो गई। ये आपका सवाल है, इसका जवाब ले ले। इसका जवाब ये है, मुझे सवाल, अरे भाई मजा नहीं आएगा, आप मेरा सवाल आप क्यों कर लेते हैं? मैंने ऐसा सवाल नहीं करना था मुझे, मैंने जो सवाल किया वही जवाब दीजिए। आप अपनी तरफ से अज्यूम करके जवाब मत दीजिए कि मैं यही सवाल करने वाला हूं। तकलीद एक आदमी की करनी है या बहुत सारे लोगों की करनी है? एक आदमी की करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी की करनी है। आपने कहा एक आदमी, नहीं एक मिनट भाई, आपने कहा एक आदमी की करनी है, फिर आप बोल रहे हैं जमा पर भी अमल हो रहा है। फसअलू का मतलब होता है तकलीद करना, आप कह रहे हैं जमा पर भी अमल हो रहा है, तो इसका मतलब आप जमा पर अमल कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की तकलीद कर रहे हैं। अभी आपने देखो, और अभी आप पीछे मत हटिएगा अपनी बात से, आपने कहा कि आयत में जो जमा का हुक्म है उस पर भी अमल हो रहा है, आपने खुद तस्लीम किया है। तो इसका मतलब है कि आयत में पूछने का मतलब तकलीद करना है, और आयत में जो जमा का हुक्म है उस पर भी आप अमल कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की तकलीद कर रहे हैं आप, है ना?
جی اب اس کا جواب لے لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس بات کو تسلیم کیا ہوں کہ میں ہاں. پوچھ رہا ہوں تو اس پر عمل کر رہا ہوں, تو پوچھنے پر عمل وہی تو کر بول رہا رہا ہوں, ہوں. عمل کس بات پہ؟ عمل سوال کرنے پہ. سوال کا مطلب تقلید کرنا ہوتا ہے. آپ بہت سارے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا میں, جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سوال کرنے سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے سے مراد آپ بڑھ رہے ہیں بھائی, آپ وہی بات دہراتے ہو بار بار. ٹائم فکس کرے, ٹائم فکس کرے, ایسے نہیں آپ ہوگا. تقریر مت کرو, آپ تقریر, آپ نے کہا, آپ جواب نہیں دے رہے ہو, آپ جواب نہیں دے رہے ہو. آپ نے کہا میں جو سوال کروں گا اس کا جواب دو. آپ دیکھو میں پھر سے ایک بار سوال کرتا ہوں, میرے سوال کا جواب دو, 1 منٹ آپ کو پھر ملے گا. میں پھر سے ابھی مجھے اس پہ بہت ساری باتیں کرنی ہے بھائی, اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی اس پہ. تو ابھی ہمارے پاس اور 4-5 پہلو ہے بات کرنے کی. ہاں ٹائم ابھی 1 منٹ دیا جائے گا آپ کو, اگر آپ نے جواب دیا تو ٹھیک, ورنہ پھر میں اور آگے بڑھوں گا. دیکھو 2 اسٹیپ آگے میں بڑھا, میں تیسرے اسٹیپ پہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ بھی نا. ابھی تیسرے اسٹیپ پہ بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ. میرے سوال, پہلے میرا سوال کر لیں, میرا سوال آپ سنیں. آپ نے کہا سوال کرنے کا مطلب تقلید کرنا ہے. میں نے کہا پہلی بات بھائی, سوال کرنے کا مطلب تقلید کرنا نہیں ہوتا ہے. آیت میں سوال کرنے کا حکم ہے, تقلید کا حکم نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے بہت اصرار کیا, میں نے مان لیا مطلب بحث کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے چلو تسلیم کر لیا. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ تقلید کرنے کا اگر پیروی کرنے کا حکم ہے تو آیت میں تو جمع کا صیغہ ہے, تو تمام علماء کی تقلید کرنا چاہیے, کسی ایک عالم کی تقلید کرنا چاہیے, ایسا تو آیت سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. اگر اب مان بھی لیا جائے کہ تقلید ثابت ہو رہی ہے, یہ میں نے سوال کیا. آپ نے اس کا جواب یہ دیا, جب میں بہت سارے علماء سے پوچھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے, تو اس میں جمع پر بھی عمل ہو گیا. یہ آپ نے بھی کہا جمع پر بھی عمل ہو گیا, یہ آپ نے کہا. اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, آیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع کی, یعنی آپ نے تسلیم کیا کہ آیت کے اندر جمع کی تقلید کا حکم دیا گیا, اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمع پر بھی عمل ہو گیا, مطلب آپ مان رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آیت میں بہت سارے لوگوں کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے اس پر یوں عمل کیا کہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے پوچھ لیا, تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ بہت سارے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. تو کیا آپ بہت سارے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. چلیں اب جواب دیں آپ, 1 منٹ ان کو دے دیں بھائی. 2 منٹ دیں, آپ زیادہ لیے ہیں. میں تو 1 منٹ بھی نہیں لیا ہوں میرے خیال سے, لیکن لے لیں بھائی, 2 منٹ ہی لے لیں. دیکھیں شیخ سرفراز فیضی صاحب, میں نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو میں نے کسی بھی مطلق عالم سے سوال کیا, یعنی جمع پر عمل کیا. تو سوال پر میں نے عمل کیا, لیکن تقلید پر عمل ہوا یہ نہیں ہوا, یہ آگے میں بتا رہا ہوں. کوئی عالم ہے, مطلق عالم مجھے کوئی جواب دیا, جب مطلق عالم مجھے کوئی جواب دیا, ٹھیک ہے, تو میں اس کے مقلد ہوں گا, یا امام صاحب کا جو جواب دیا اس کے مقلد ہوں گا. اس کا جواب لے لے. اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید یہ شرعی مسئلہ ہے, اور شرعی مسئلہ جس کی بات نقل ہو رہی ہے وہ اعلیٰ ہوگا, اور جو نقل کر رہا وہ ادنا ہوگا. شرعی بات ادنا کو ترجیح دے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ اعلیٰ کو ترجیح دے گا. پتہ یہ چلا کہ تقلید کسی ایک امام کی ہو رہی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ جمع ہے. جمع کے اعتبار سے میں نے کسی سے بھی سوال کر لیا. اب جمع کے بعد کسی ایک امام کی پیروی کی بات نہیں ہوتی, تو اس کے تعلق سے یہ مسئلہ, اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے, یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا, دین ناقص ہو جاتا. تو پتہ یہ چلا کہ سوال مطلق ہوگا اور عمل کسی ایک امام کا ہوگا, تاکہ جمع پر بھی عمل ہو جائے, واحد پر بھی عمل ہو جائے. جی سرفراز فیضی صاحب, آپ کے سوال کا جواب بول لیں. ہو گیا جی, ہو گیا. میرے سوال کا جواب نہیں آیا اس میں, میرے سوال کا جواب نہیں آیا. میں سوال پھر سے دوہرا دیتا ہوں, یہ آخری بار دوہرا رہا ہوں, پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, میں پھر سے بس اپنا سوال دوہرا دیتا ہوں. آپ نے خود کہا تھا کہ اس آیت کے جمع پر بھی آپ عمل کر رہے ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ مان رہے ہیں کہ جمع کا حکم آیا ہے, تو اس کا مطلب بہت زیادہ لوگوں کی تقلید کا حکم دیا گیا, ایک آدمی کی تقلید کا حکم نہیں دیا گیا, کیونکہ آپ نے مان لیا کہ یہاں پہ جمع کا بھی حکم ہے. تو اس کا مطلب زیادہ لوگوں کی تقلید کرنا ہے, آیت سے پتہ چل رہا ہے. دوسری بات, آپ جب نے یہ کہا کہ جب آپ الیاس گمن صاحب سے اور عبد الواحد قریشی سے اور طارق مسعود سے, طارق جمیل سے, سب سے سوال کر رہے ہیں, تو یہ بھی آیت کے ہی حساب سے کر رہے ہیں آپ. تو آیت میں اگر سوال کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے اور آپ اتنے سارے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں, اس کا مطلب سب کی تقلید کر رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب کہ آپ سب کے مقلد ہیں, اس کا مطلب کہ آپ سب کے مقلد ہیں. ایک تو یہ کہ آیت سے آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک آدمی کی نہیں کئی لوگوں کی تقلید کرنی ہے, اسی لیے آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی سب کی تقلید کر رہے ہیں. 2 سوال میں نے کیے ہیں اور وضاحت سے آپ سے کر لیا میں نے. پہلا یہ کہ آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی تقلید کرنا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں سے سوال کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ آیت میں واقعتاً بہت سارے لوگوں کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے.
اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا میں جن لوگوں سے سوال کرتا ہوں وہ بھی اسی آیت پر عمل کر کے کرتا ہوں، تو اس کا مطلب جن جن لوگوں سے آپ سوال کرتے ہیں سب کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ یہ دو میرے سوال ہیں، پھر آپ کو 30 سیکنڈ اور دیے جا رہے ہیں، آپ اس میں جواب دے دیں، پھر ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں 1 منٹ موقع دے، 1 منٹ اچھا 1 منٹ لے لو بھائی، 1 منٹ بڑا چلیے صبر ٹھیک کر ہے۔ رہے ہیں میں آپ سے بات سرفراز کرتے فیضی صاحب ہوئے۔ جی ہاں بولیے، مطلب دے رہے ہیں آپ کو ٹائم ہم ماشاءاللہ، بولیے۔ جی سرفراز فیضی صاحب، بات دراصل ایسی ہے کہ آپ کسی بھی عالم سے حدیث کے متعلق سوال کرتے ہیں تو حدیث آتا ہے تو آپ حدیث کے پیروی کار ہوتے ہیں یا مطلق عالم کے پیروی کار ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے حدیث کے پیروی کار ہوں گے، کسی رسول حدیث ہی کے پیروی کار ہوں گے نا، یعنی ایک ہی نبی کے پیروی کار ہوں گے۔ کسی بھی عالم سے سوال کر کے، اسی طریقے سے میں کسی بھی عالم سے سوال کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے تحت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے تحت کسی بھی عالم سے سوال کر کے کسی امام صاحب ہی کی پیروی کار کیسے نہیں ہوں گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کسی بھی عالم کی باتوں کی کسی بھی عالم کی پیروی کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی عالم سے سوال کرنے کا حکم آیا ہے، تو میں نے سوال کیا کسی بھی عالم سے، ٹھیک ہے، تو سوال پر ہمارا عمل ہوا۔ اب تقلید یہ شرعی مسئلہ ہے، سوال کو نقل کرنے والا یہ ادنا ہے، آج جس کی بات آ رہی ہے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی، وہ اعلیٰ ہے، تو شرعی مسئلہ ادنا کو اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو ترجیح دے گا، ایسا کیسے ہوگا؟ لہٰذا ادنا کو ترجیح دے گا، اعلیٰ کو رد کرے گا، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی ہوگی، ادنا کی یعنی کسی ایک عالم کی پیروی نہیں ہوگی، تقلید نہیں ہوگی۔ جی مجھے تو بھائی آپ کے جواب میں اپنا جواب نہیں ملا مجھے، لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو بول دیا، عوام آگے خود فیصلہ کر لے گی۔ یہ آیت کون سی ہے ذرا سا سید بھائی؟ یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اگر اسکرین پہ لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے ہم لوگ سمجھتے تھے۔ جی آپ کے بعد اگر کفایت اللہ صاحب بات کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ جی کفایت اللہ صاحب اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے سواد اعظم پہ جو آپ بول رہے ہیں نا، آج میں ہی بات کروں گا اکیلے انشاءاللہ۔ جی میں اسی آیت پہ بات کروں گا۔ حدیث کہاں ہے نا، ان کو حدیث ثابت کرنا پڑے گا، یہ بار بار حدیث سے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ بول رہے ہیں۔ میں تو اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں کہ وہ شکیفات انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ آپ کو جانا نہیں میرے بھائی، اگلے ہفتے آ کے آپ کو یہ حدیث کا ثابت کرنا، بات کرنا ہے۔ جی آیت جو آپ صرف فاسألوا اہل الذکر پڑھ رہے ہیں، آیت پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت پڑھیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا اس کے اندر، آپ خود پڑھیں، آپ خود ترجمہ کریں۔ بڑا کیا رہے سے بڑا کیا رہے سے جی ہو گیا کافی۔ اس میں مطلقاً یہ بات ہو رہی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا شان نزول یہ ہے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے متعلق، اہل کتاب سے سوال کرنے کے تعلق ہے۔ ارے بھائی میں کہاں شان نزول پوچھ رہا ہوں، میں تو صرف یہ بول رہا ہوں کہ آیت میں لکھا کیا ہے یہ پڑھ لیں، آپ ترجمہ پڑھ دیں پوری آیت۔ آپ ہی آدھی آیت آپ پیش کر رہے تھے نا، اب تک میں نے پوری آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اس کی پوری آیت پڑھیں نا، پوری آیت کیا ہے؟ اس کو بڑا کرے نا، ادھر والا آ نہیں رہا۔ جی ہاں، تو جسے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نہیں آیا، کٹ گیا۔ ہاں ہاں، تو جسے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کے طرف سے ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھ لو؟ اہل کتاب سے، بس اتنا ہی لکھا ہے، لیکن میں اس کا مطلب ایک منٹ میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت میں دین کا ہر مسئلہ کسی ایک امام سے پوچھ لو، یہ تو نہیں لکھا ہے۔ آیت جب پوری پڑھتے ہیں تو اس میں صرف ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پوری صورتحال کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں عرب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بشر ہیں تو بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجنا چاہیے۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا، بار بار قرآن مجید میں ان کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، مجھے بھی تھوڑا سا 2 منٹ کا ٹائم دے دیں زید بھائی کیونکہ یہ اہم بات ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیونکہ بشر تھے تو مشرکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم کو تو کوئی فرشتہ چاہیے رسول کے طور پہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم،
کہ آپ سے پہلے ہم جن لوگوں کو بھی رسول بنا کر کے بھیجتے رہے وہ مرد رہے ہیں، یعنی انسان رہے ہیں، وہ مرد انسانوں میں ہی ہوتے ہیں، اور انہی کی طرف ہم وہی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بشر کو ہی رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اگر تم مشرکین ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ رسول کیسا ہوتے ہیں، تو تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے ان سے پوچھو کہ جو آئے ہیں رسول بن کر کے وہ بشر تھے یا فرشتے تھے۔ ابن کثیر ہی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ابن کثیر میں بھی یہ بات موجود ہے، لما باس اللہ محمدن رسولا انکرت العرب ذالک ومن انکر منہم وقالوا اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو عرب کے لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی بشر کو رسول بنا کر کے بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو یہ بات بڑا تعجب والی لگتی ہے کہ ہم انہی میں کے ایک مرد کو کیسے وہی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، رسول بنا کر کے کیسے بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سے پہلے ہم نے جن کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا وہ بھی سب انسان تھے، مرد تھے، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، اور اگر تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ یہاں جاننے والوں سے مراد کون ہے؟ یعنی اہل الکتب الماضیہ، یہ ابن کثیر کی عبارت ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ اہل کتب ماضیہ، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا اس آیت میں اگر آپ کہتے ہیں فصلوں سے مراد تقلید ہے، تو کیا اس آیت میں اہل کتاب کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اور یہ میرا اکیلا قول نہیں، یہ حضرت ابن عباس کا اکیلے قول نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابن عباس أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الذِّكْرِ أَهْلُ الْكِتَابِ وَقَالَهُ مُجَاهِدْ وَالْأَعْمَشِ، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، اور یہی بات مجاہد نے بھی کہی ہے، یہی بات اعمش نے بھی کہی ہے۔ تو کیا اس آیت کے اندر اگر فَاسْأَلُوا سے مراد تقلید کرنا ہے کہ تقلید کر لو، تو کیا اس آیت میں اہل کتاب کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے؟ پہلا سوال ہے یہ۔ اب دے دیں میں ان کو، زید بھائی 2 منٹ دے دیں ان کو۔ جی سرفراز فیضی صاحب، جی بات دراصل ایسی ہے کہ مجھے معلوم تھا آپ یہ سوال کریں گے، اس کا جواب لے لیں۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ کو یہ تو بہت مشہور اعتراض ہے۔ ہاں قرآن میں ہے ماں باپ کو اف نہ کرو تو مارنے کی بدرجہ اولا ممانعت، اسی طریقے سے اہل کتاب والوں سے پوچھنے کا حکم ہے، تو جو اہل کتاب والے سے اعلیٰ ہے ان سے تو پوچھنا بدرجہ اولا حکم ہوگا۔ نہیں، تم سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، جواب سوال یہ تھا کہ کیا تقلید کا حکم ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ سوال کرنے کا حکم ہے، کیا اہل کتاب کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے لوگ جو بھی بولے وہ مان لو، ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے جو بھی بولے کہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ دلیل کے موافق بول رہا ہے یا مخالف بول رہا ہوں۔ تقلید کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو بولا سب ماننا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اگر فَاسْأَلُوا سے مراد تقلید ہے، سوال تو کرنا ہی ہے بھائی، سوال پہ ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اہل علم سے سوال کرنا ہے، آپ کیونکہ سوال سے مراد تقلید کرنا لے رہے ہیں نا، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر سوال سے مراد تقلید کرنا ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے جو بولے سب ماننا ہے، تو کیا اس آیت میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ تقلید کا حکم دیا گیا، بات ختم ہو جائے گی، پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا اس کتاب میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا؟ آپ نے یہ ماشاءاللہ تسلیم کر لیا کہ یہاں پر اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہے نا، یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر فَاسْأَلُوا سے مراد تقلید ہے تو کیا فَاسْأَلُوا اہل الذکر میں اہل کتاب کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ 2 منٹ دے دے بھائی، 2 منٹ دے دیں ان کو۔ یہ بہت ناانصافی والی بات ویسے ہو رہی ہے زید بھائی، یہ بلا وجہ 2 منٹ لے رہے ہیں، وہ جواب دیتے نہیں ہیں، 2 منٹ میں تقریر کرتے ہیں، لیکن چلیے پھر بھی بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے ہم تھوڑا چھوٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ جی پھر سے آن کر دیں میرا 2 منٹ۔ جی بات دراصل آن کر دیں، 3 سیکنڈ کم ہو گئے ان کے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، تو کیا آپ تقلید اس سے ثابت کر رہے ہیں، تو کیا اہل کتاب والوں کی تقلید ہوگی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ اہل کتاب جو حضرات ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو دین میں تحریف کر چکی ہے، تو وہ جو بھی بات بولیں گے کیسے ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صرف انہی کے لیے ہے، یا آنے والے مسلم اکابرین کے لیے بھی ہے؟ اگر آنے والے مسلم اکابرین کے لیے ہے تو انہوں نے دین کی تحریف نہیں کریں گے، اور جب وہ دین کی تحریف نہیں کریں گے تو ان کی بات کو ماننا
ان کی بات کو ماننا ایسا ہے کہ شرعی باتوں پر عمل پیرا کرنے کے مترادف لازم آئے گا۔ اگر یہ بات اس بات کی دعوت دیتی کہ نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں اہل کتاب کی تقلید تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو بھی بات بولیں گے مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی یہ آیت میں اگر لفظ آنے والے مسلم اکابرین کی بات نہیں ہوتی، یعنی ان سے پوچھ کر کے ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، تو یہ شرعی مسئلہ قرآن کے اس آیت سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا یہ داخل ہے۔ تو آنے والے جو مسلم ہمارے اکابر ہے، ٹھیک ہے، عملتاً محروم ہو جائے گا، عملتاً محروم ہو جائے گا، آپ چھوڑ دیجیے ایک منٹ، عملتاً محروم ہو جائے گا۔ ارے ان کی بول باتوں رہی کو ہے ہم بیچاری مانیں گے، تو۔ سنے آنے والے مسلم اکابرین کی ہم بات کو مانیں گے جیسا کہ اس آیت میں داخل ہے، تو ان کی باتوں کو سوال کر کے چھوڑ دینا مترادف لازم چھوڑ دینے کی بات ہوگی یا پیروی کرنے کی بات آئے گی؟ اب پیروی کرنے میں تقلید داخل ہے، کیونکہ اگر اس آیت میں جب پیروی داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب تقلید کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اگر تقلید کے تعلق سے حکم نہیں ہوتا تو تقلید کے تعلق سے اس آیت میں کیا حکم ہے؟ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سوال کا جواب ہے۔ جی، عملتاً محروم ہو جاتا۔ یعنی آپ نے یہ تسلیم دین کا کر یہ لیا مسئلہ ہی محروم کہ ہو جاتا فَاسْأَلُوا ہے، میں، دین کا یہ مسئلہ ہی یعنی محروم آپ ہو نے یہ جاتا ہے۔ تسلیم کر لیا کہ فَاسْأَلُوا میں لازم نہیں ہے کہ تقلید کرنا ہے، کیونکہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اہل کتاب کی ہر بات نہیں ماننی ہے، تو یعنی فَاسْأَلُوا کا مطلب لازماً تقلید کرنا نہیں ہے، کبھی تقلید کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اہل کتاب کی تو کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے، اگر وہ صحیح بولیں گے تو ماننا ہے، نہیں تو نہیں ماننا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا سے مراد لازم نہیں کہ تقلید ہی کی جائے، مانا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی مانا جا سکتا ہے۔ جو بات اہل کتاب کے لیے وہی آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر اہل کتاب میں فَاسْأَلُوا کا لفظ آیا ہے اور اس میں کبھی ماننا بھی ہے کبھی نہیں بھی ماننا ہے، صحیح بولیں گے تو ماننا ہے، غلط بولیں گے تو نہیں ماننا ہے۔ بھائی اہل کتاب تحریف کرنے والے، اہل علم جو ہمارے امت کے علماء ہیں وہ تحریف کرنے والے تو نہیں ہیں، پر معصوم بھی نہیں ہیں، ان سے وہ صحیح بھی بول سکتے ہیں غلط بھی بول سکتے ہیں۔ ہم بھی تو آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا میں تقلید نہیں مراد ہے، جو آپ سوال کریں اگر دلیل کے مطابق جواب ہے تو مان لیں، دلیل کے خلاف جواب ہے تو نہ مانیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ فَاسْأَلُوا میں صرف تقلید لازم نہیں کی جا رہی ہے، پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور جواب پر ڈیپینڈ ہے ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے۔ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ مان لیا کہ فَاسْأَلُوا سے تقلید نہیں مراد ہے۔ جی 2 منٹ مجھے دے۔ بات دراصل ایسی سرفراز یہ فیضی کیا صاحب، بھائی، ہر بات میں 2 منٹ میں آدھا منٹ لیتا ہوں، آپ 2 منٹ لے لیتے ہیں، آسان سی بات میں نے کہی نا، آپ اس کو 30 سیکنڈ میں جواب دینا، آپ ہر میں 2 منٹ میں تقریر کرتے اور وہی بات دہراتے ہیں، ایک آپ منٹ، عملتاً محروم ہو ایک جائے گی، منٹ۔ یہ ہو جائے گی ہو جائے گی۔ آپ کو بتایا بھی کہ عملتاً عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، عملاً ہوتا ہے لفظ۔ آپ سے جو سوال کیا گیا، آپ نے ایک اعتراض کیا، آپ تقریر مت کریں، آپ بار بار تقریر کر رہے ہیں، میں بار بار چھوٹ دے رہا ہوں، بار بار تقریر کر رہے ہیں، سادہ سا جواب ہے۔ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ فَاسْأَلُوا میں تقلید نہیں مراد ہے، کیونکہ تقلید مراد ہوتی تو اہل کتاب کی ہر بات ماننی ہوتی، پر آپ نے کہا نہیں، ہر بات نہیں ماننی ہے، صحیح بولیں گے تو مانیں گے، غلط بولیں گے تو نہیں مانیں گے، یعنی کچھ چیزیں مانیں گی کچھ چیزیں نہیں مانی جائیں گی، تو یہ تو تقلید نہیں ہوئی۔ تقلید میں تو یہ ہوتا ہے ہر بات مان لینی ہے، تو اس کا مطلب کہ فَاسْأَلُوا سے تقلید نہیں ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ جو آیت اصلاً اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی تھی، جب جن کے لیے اصلاً نازل ہوئی تھی، جب ان کے لیے تقلید ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو جو آپ استدلال کر کے تبان جن کے لیے استدلال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، ثابت ہوگی تو دونوں کے لیے ثابت ہوگی، نہیں ثابت ہوگی تو دونوں کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا میں ہر بات نہیں ماننی ہے، تو پھر تقلید رہی نہیں گئی ہے، فَاسْأَلُوا سے تقلید ثابت ہی نہیں ہوئی۔ جی جی جی، بات دراصل ایسی ہے سرفراز فیضی صاحب کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں یہ کہا گیا ہے کہ سوال کرو، ٹھیک ہے، اس کی صحیح بات ہوگی تو تسلیم کیا جائے گا، اس کی غلط بات ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اصلاً میں پیروی کرنا اور چھوڑنے کی بات آ رہی ہے، تو فرعن میں مان ہی لینا یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو آپ کو یہ اصول پتا ہونا چاہیے سرفراز فیضی صاحب، وہ اہل کتاب ہے، وہ تحریف کیے ہیں، لیکن آنے والے جو ہمارے مسلم اکابر ہے، جس کو سواد اعظم کہا گیا، سواد اعظم کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اب جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کو چھوڑنے کی تو بات ہوگی نہیں، مان لینے کی بات ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اہل کتاب داخل ہے، ٹھیک ہے، اور سواد اعظم والے جو ہمارے اکابر جس کی تصحیح حدیث سے ثابت ہے وہ داخل نہیں ہے، تو اہل کتاب کی تعریف تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ذریعے قرآن میں ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہمارے مسلم جو اکابر جو اہل کتاب سے بڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر اس آیت کے ضمن میں نہیں آئے،
تو ان کا مرتبہ ادنا ہو گیا اور اہل کتاب کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا. پتہ چلا کہ وہ تحریف کرنے والے ہیں, اسی وجہ سے ان کی بات کو ماننا بھی ہے, چھوڑ بھی دینا ہے. لیکن جو ہمارے مسلم اکابر ہے, تصحیح حدیث سے جو سواد اعظم میں سے آتے ہیں, چھوڑ کیسے دینا آپ بول رہے ہیں میرے بھائی, چھوڑ دینا آپ کیسے بول رہے ہیں, چھوڑ دینا کیسے بول رہے ہیں, جب تقلید کرنے کا آیت میرے بھائی کہاں وقت ہے, بہت دیر تک بول چکے ہیں. آپ کے سوال ہی پر سوال کروں گا نا جب آپ جہاں بولیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو چھوڑ بھی دینا ہے, تو تقلید کہاں ثابت ہوئی پھر؟ تو آپ بولے نا کہ اس میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم نہیں دیا گیا ہے. آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے, آپ بول رہے ہیں چھوڑ بھی دینا ہے. تو جب چھوڑ دینا ہے تو تقلید کیسے ہوئی بھائی؟ وہ انسان جس کی تقلید کرتا ہے اس کو چھوڑتا تھوڑی ہے. آپ جب اہل کتاب کے بارے میں بول رہے ہیں کہ چھوڑ دینا ہے, تو آپ ایک لائن میں جواب دینا. آپ ایک منٹ گفتگو کرتے ہیں, اس میں ایک جواب مجھے تلاش کرنا پڑتا ہے. میں نے سادہ سا سوال کیا, کیا قرآن مجید میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں بولیں یا نہ بولیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں تقلید داخل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کیا قرآن اب نہیں چلے گا بھائی میں نے بہت صبر کر لیا میں نے, اب یہ نہیں چلے گا. میں جیسے بات کرتا ہوں ویسے ہی بات کروں گا. کیا قرآن مجید میں کیا اس آیت کے اندر بولنے کا موقع ہاں یا نہ بولیں گے؟ عجیب بات ہے یار, یہ آپ ایک دو منٹ مجھ سے زیادہ آپ بول رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں میں بولنے کا موقع نہیں دیتا ہوں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں. کیا آیت کے اندر اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ آپ میرے سوال کا جواب نہیں, آپ بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں آؤں اپنی تقریر کروں, آپ آئے اپنی تقریر کریں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بات کا مطلب ہوتا ہے میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے, آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. آپ نے دلیل پیش کی, میں آپ کی دلیل پر ہی جواب دے رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے فصلوں کا مطلب تقلید کرنا ہے, تو کیا آیت میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے؟ یا تو بولے تقلید کا حکم دیا گیا ہے, یا تو بولے تقلید کا حکم نہیں دیا گیا. دو میں سے ایک بات بولے, تقریر مت کریں آپ. ایک جملے میں اہل کتاب کے متعلق ہاں ایک منٹ دے دے, ایک منٹ مجھے دے دے. ایک جملے میں بات ہوگی, ایک جملہ آپ بولے, ایک جملہ میں بولوں گا, ایک جملے میں بات ہوگی. اب بہت ٹائم دے دیا آپ کو. کیا اہل کتاب کو ریپڈ فائر یہ ریپڈ فائر والا بھی شروع ہو گیا. ہاں ایک جملہ سے بولیں گے سب لوگ, دونوں ایک جملہ بولیں گے صرف. کیا اس آیت کے اندر اہل کتاب کی تقلید کا حکم؟ ارے بھائی عوام دیکھ رہی کہ آپ کو کتنا موقع دیا جا رہا ہے, سب دیکھ رہے کتنا موقع دیا جا رہا ہے. مجھ سے زیادہ آپ بول رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. میں تو بول ہی نہیں رہا ہوں. آپ نے ابھی کہا نا, کیونکہ بیچ میں آپ جو بات رہے پک جائے گی ہے نا. اچھا ایک منٹ, میں بائی مسٹیک آ گیا تھا, لیکن بتائے رہا ہوں بھائی میں ایک جملہ ہمارے عفان بھائی کو, بس ایک جملہ بولنا ہے. میں سوال کر رہا ہوں, کیا اس آیت کے اندر ایک جملہ ہی بولوں گا میں, فل اسٹاپ, ایک جملہ فل اسٹاپ. کیا اس آیت کے اندر اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے؟ اس آیت میں اہل کتاب کا تقلید کا حکم نہیں دیا گیا, لیکن آگے تقلید کا حکم ثابت ہے اس آیت میں, وہ میں ثابت کر دے رہا ہوں. یعنی فصلو کا مطلب تقلید کرو نہیں ہے, یہاں پر تقلید کرو نہیں ہے. نہیں بس ختم. ارے ماشاء اللہ, فصلو مطلب تقلید کرو نہیں ہے. یہی تو جب سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی تو ہم جب سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فصلو, بس ہو گیا بھائی, ہو گئی بات, آگے ہے ہی نہیں, فصلو ہی ایک لفظ ہے, ہو گئی بات. فصلو کا مطلب تقلید کرنا نہیں ہوتا ہے. ہو گئی, ارے فیصلہ ہو گیا میرے بھائی, فیصلہ ہو گیا میرے بھائی. آپ ایک آیت لے کر کے آئے تھے یہ دلیل دینے کے لیے, یہ فصلو ہی سے تقلید ہے. دلیل دے رہے تھے شیخ کفایت کی اسٹریم میں بھی, آپ بار بار فصلو ہی سے تقلید کی دلیل دے رہے تھے. اس آیت کے اندر آپ فصلو ہی سے تقلید, ابھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ فصلو سے مراد تقلید نہیں ہے. گفتگو یہاں ختم کرتے, ابھی میرے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, لمبا ٹائم ہو گیا. آپ نے تسلیم کر لیا فصلو سے مراد تقلید نہیں ہے, یہاں پر فصلو سے مراد تقلید نہیں ہے. نہیں جملہ ریپیٹ کریں, یہ بات ریپیٹ کریں. ہاں اپنے جملہ دہرا دے رہا ہوں. ہاں جی بولیے, میں نے پھر سے سوال کر لیتا ہوں. کیا یہاں پر پھر سے سوال کر لیتے, چلو ایک مرتبہ پھر سے. کیا اس آیت میں اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں یہاں پر اہل کتاب کی تقلید نہیں, آگے تقلید ثابت ہوتی ہے, اس کی میں دلیل دے رہا ہوں. یہیں پر رک بولنے تو دے مجھے, بس یہیں پر رک جائے.
آگے والی بات اگلی سٹریم میں کریں گے. فی الحال آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ ماشاءاللہ فصلوں سے یہاں تقلید مراد نہیں ہے. نہیں یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. ارے بھائی پورا رات تھوڑی بیٹھیں گے, میں بھی انسان ہوں, روزہ رکھا اور آخری عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت آپ سے بات ابھی ہے, بات کریں گے. ارے بھائی آپ جیسے لوگ ہم کو کم ملتے ہیں, بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی کنٹینیو کریں گے, ٹو بی کنٹینیو ہوگا آگے. بات یہ ابھی یہاں پر رک جاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. فَاسْأَلُوا سے مراد یہاں پر تقلید نہیں ہے. یہ آپ نے مان لیا کہ اہل کتاب, میں وہ نہیں کہا, میں یہ یہاں کہا پر کہ نہیں, بس یہاں پر نہیں. ارے بھائی فَاسْأَلُوا میں یہاں پر مراد تقلید نہیں ہے. آپ اگر تقلید ثابت کریں گے اہل کتاب, اہل کتاب کی تقلید نہیں ہے. فَاسْأَلُوا اہل الذکر میں اہل کتاب کی تقلید نہیں, آگے تقلید اگلے ہے. ہفتے زید بھائی اگلے ہفتے انشاءاللہ ان سے بات کریں گے پھر سے انشاءاللہ. بارک اللہ. تو بھی گھنٹے آئیے اگلے ہفتے آئیے. اگر جمعرات کو عید کا دن نہیں ہوا پھر آپ کو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بات کریں گے. آپ بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ. احبک فی اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وجہ سے الحمدللہ. میں زید بھائی ایک جو آج جو بحث ہوئی ہے تقلید کے موضوع پہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اس کا خلاصہ پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے, کیونکہ کچھ لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے. بھائی انہوں نے پچھلے ہفتے فَاسْأَلُوا اہل الذکر سے دلیل دی تھی کہ تقلید کرنا واجب ہے. تو پچھلے ہفتے تو شیخ کفایت نے بہت اچھے سے ان سے بات کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ فَاسْأَلُوا میں تقلید نہیں شامل ہے, کسی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے. وہ شیخ کفایت کی بات ہوئی. آج جب آئے تو میں نے ان سے دوسرے پہلو سے بات کیا. میں نے کہا بھائی اس میں تو سوال کرنے کا ذکر ہے, تقلید کرنے کا حکم کہاں پر ہے؟ تو اس کا تو وہ جواب نہیں دے پائے پوری آیت میں کہ تقلید کرنے کا حکم ہے, کیونکہ سوال کرنا اور تقلید کرنا دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. سوال کرنے کے بعد مان لینے کو تقلید بولتے ہیں. جو بھی کہا گیا سب مان لو, اس کو تقلید بولتے ہیں. سوال کرنے کو مطلب تقلید نہیں بولتے. تو میں ان سے پوچھتا رہا آیت میں ماننے کا ذکر کیا ہے, پیروی کا ذکر کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا بولتے رہے, عملتاً یہ ہو جائے گا تو عملتاً محروم ہو جائے گا. وہ نہ مجھے سمجھ میں آیا اور مجھے پتا ہے کہ کسی سامنے کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. پھر بھی میں نے ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے دوسرے مرحلے پہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ پیروی کا حکم ہے. پھر پیروی کا حکم اگر مان بھی لیا جائے کہ پیروی کا حکم اس کے اندر دیا گیا ہے, تو کسی ایک عالم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے, یہ کہاں پر ہے؟ اس میں تو جمع کا صیغہ آیا ہے, اس کا بھی وہ جواب نہیں دے پائے. پتہ نہیں وہ کہاں کی سواد اعظم اور شاہ ولی اللہ یہ ساری باتیں کرتے رہے. تو ایک عالم کی پیروی, اہل تو جمع کا لفظ ہے, اہل کا مطلب ہوتا ہے والے, علم والوں سے. اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ تقلید ہے تو علم والوں اسی کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے, ایک بندے کی تقلید کا حکم تو نہیں دیا گیا ہے. یہ کیا جواب دیتے رہے, سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے ان سے سوال کیا بھائی یہاں پہ اگر فصلوں سے مراد تقلید ہے تو اصلاً تو یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو اگر یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو تقلید کا حکم یعنی اہل کتاب کے لیے بھی دیا گیا. اس میں انہوں نے آخر میں یہ بولا کہ نہیں, اہل کتاب کی تقلید کا حکم نہیں دیا گیا, یعنی فصلوں سے مراد تقلید نہیں ہے. کیونکہ اگر فصلوں سے مراد تقلید ہوتا تو پھر اہل کتاب کے لیے بھی تقلید ثابت ہو جاتی. وہ یہ بول نہیں سکتے نا, یہ کیسے بول دیں گے کہ اہل کتاب کی تقلید کا حکم دیا گیا. تو یہاں تک کہ وہ میں نے باتیں بڑھائی ہیں. میں عام طور پہ ایک نقطے پہ بات کرتا ہوں, جب تک جواب نہیں ملتا ہے میں آگے نہیں بڑھتا ہوں. لیکن یہ بھائی کیونکہ بہت اچھے سے بات کر رہے تھے اور مجھے بھی بات کرنی تھی, اس لیے میں نے بہت ساری چیزوں میں گیو اپ کیا. ایسا نہیں کہ میں نے ان کی بات مان لی, میں نے برائے بحث یعنی فور دا سیک آف آرگیومنٹ میں نے کچھ چیزیں ان کی تسلیم کی. کسی کو یہ نہ لگے کہ میں نے جو ہے ان کی وہ بات مان لیا, وہ دلیل وہ جواب دے لے گئے. میں نے بس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ آج کی بحث کا خلاصہ تھا. بارک اللہ فیکم.